چپ کر کے سنایا کرے۔ ایگو بیٹا ختم کر، ایگو بالکل ڈیڈ لیول تے ہر لفظ دی الگ سمجھ آئے۔ مہربانی یہ وچ ایگو چل رہے ہیں، ختم کرو اس کو بالکل سادہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام افاضل علماء ذیشان، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات آج دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے نہایت ہی محبت والے برادر مکرم محترم قبلہ صوبیدار محمد رمضان صاحب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال اپنے پیر و مرشد دی آمد تے اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائندے ہوئے اس ذکر مبارک دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اسا سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 85 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اج تہاڈی خدمت اقدس دے وچ حاضر ہو کے یہودیاں دے بھی بڑے بڑے علماء اور مدینہ طیبہ دے وچ بلکہ مکہ مکرمہ دے دور دے وچ اور خاص مدینہ طیبہ دے وچ بھی دونے مبارک زمانے دے وچ عیسائیاں دے بھی اہل کتاب دے بھی بڑے بڑے علماء تہاڈی خدمت وچ آ کے روح دے متعلق تہاڈے کولوں سوال کر رہے ہیں۔ ایکو اجے بھی چل رہے ہیں، اس کو ختم کرو بس، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الروح، روح دے متعلق تہاڈے کولوں سوال کر رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، تو اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما چھوڑو کہ روح میرے رب تعالیٰ دا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے اہل کتاب یہود و نصارہ دے علماء تو انہوں روح دے متعلق بڑا ہی قلیل اور تھوڑا علم دیتا گیا ہے۔ اتھے مبارک لفظ آئے کل، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما چھوڑو الروح من امر ربی، کہ روح جڑا ہے وہ میرے رب تعالیٰ دا امر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ساری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس جہان دے وچ جتنیاں بھی چیزاں ہیں بنیادی طور تے انہاں دیاں دو قسمیں ہیں، قرآن پاک وچ موجود ہے، ہاں جی، کہ الخلق والامر للہ، تمام دا تمام للہ الخلق والامر، چاہے عالم امر ہے وہ بھی اللہ پاک دی ملکیت ہے، چاہے عالم خلق ہے وہ بھی اللہ پاک دی ملکیت ہے۔ تو جتنی بھی یہ کائنات ہے اس دے وچ قرآن مجید فرقان حمید تو واضح ہوتا ہے کہ جتنیاں بھی چیزاں ہیں پہ مخلوقات وچ وہ دو طرح دی ہیں۔ کئی چیزاں دا تعلق عالم خلق دے نال ہے اور کئی چیزاں دا تعلق عالم امر دے نال ہے۔ عالم خلق دیاں چیزاں او ہیں کہ جنہ چیزاں دی کوئی نہ کوئی بنیاد، کوئی نہ کوئی مادہ، کوئی نہ کوئی میٹیریل، کوئی نہ کوئی پہلے ایک بیس موجود ہویا کرتی ہے۔ جویں کہ ساڈا جسم بشری ہے، ساری بشریت نو اللہ پاک نے چار چیزاں نو اکٹھا کر کے بنایا ہے۔ ساری بشریت وچ اگ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، جس نو آدن عناصر اربع، چار عنصر۔ تو جویں تساں گنے دا رس اور جوس کڈ لیندے ہو، گلاب دے پھل دا عرق کڈ لیندے ہو، اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگ دا جوہر بھی، مٹی دا جوہر بھی، پانی دا جوہر بھی، ہوا دا جوہر بھی، عناصر اربع نو ایک جگہ دوتے اکٹھا کیتا، ساڈے جسم بشری بن گیا۔ تو جویں بشریت تو پہلے اگ بھی موجود ہے، اللہ پہلے پیدا فرما چکا ہے، مٹی نو بھی پہلے وجود عطا فرما چکا ہے، ہوا بھی پہلے پیدا ہو چکی ہے، پانی بھی اللہ پاک پہلے پیدا فرما چکا ہے۔ انہاں عناصر اربع چار چیزاں نو تشکیل دے کے ایک پنجویں چیز نکل آئی،
وہ ہے ساڈا جوہر بشری اور جسم بشری. تو اس وقت سارے جسم دا تعلق جڑا ہے تو وہ عالم خلق دے نال ہے. اسا ایک مکان بناونا ہوئے کمرہ، سب تو پہلے سن پلاٹ دی ضرورت ہے، اس تو بعد سانو اٹ دی ضرورت ہے، بجری دی ضرورت ہے، پانی دی ضرورت ہے، مٹی دی ضرورت ہے، سریے دی ضرورت ہے، گارڈر ٹیار دی ضرورت ہے، لنٹر پاونا ہے تو اس دی متعلقہ چیزاں دی ضرورت ہے. یہ ساریاں چیزاں الگ الگ 10-12 چیزاں موجود ہوندی ہیں. پہلے تو بس سارے معمار مستری صاحب اپنی لیبر مزدوراں دے نال مل کے اس نو خاص نقشے دے مطابق ایک کوٹھے اور مکان کمرے دی صورت عطا کر دے دن. ایک نوی چیز 13ویں چیز بن ویندی ہو کمرہ اور اس نو مکان آکھتے ہو. لیکن اس کمرے اور مکان واسطے پلاٹ دا ہونا بھی ضروری ہے، اٹا دا ہونا بھی ضروری ہے، پانی مٹی دا ہونا، بجری سریے دا ہونا بھی ضروری ہے. تو الغرض ہر وہ چیز جیڑی پہلے تو موجود چیزاں نو ایک خاص ترتیب دے کے ایک نوی چیز بنائی ویسی. تو جنہ چیزاں دا پہلے را مٹیریل خام مال کوئی نہ کوئی بنیاد موجود ہوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر نال انہاں چیزاں نو ترتیب دے ایک نوی چیز انہاں دے وچوں ہی بنا چھوڑ دے، پیدا فرما چھوڑ دے. انہاں نو آکھا ویندا ہے کہ یہ عالم خلق دیاں چیزاں ہیں. اور عالم امر دیاں چیزاں وہ ہیں کہ جنہاں دا کوئی را مٹیریل، کوئی بنیاد، کوئی اجزائے ترکیبی، کوئی ایسی چیز موجود نہ ہوئے، بلکہ اللہ پاک ارادہ کرے کہ چیز ہو ونجے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کن ہو ون، وہ فوری طور تے چیز ہو ویندی ہے. چنانچہ قرآن پاک سورہ یاسین شریف وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے انما امرہ، کہ پکی گل ہے کہ اللہ پاک دا امر کیا ہے. اتنے نا قل الروح من امر ربی، روح اللہ دے امر دے نال ہے، اللہ دا ایک امر ہے. تو فرمایا انما امرہ، پکی گل ہے کہ اللہ پاک دا امر ہے کہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز نو جس نے موجود کرتا ارادہ فرماتا ہے ان یقول لہ کن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز فوری طور تے موجود ہو جاتی ہے. تو چونکہ الامر دا معنی ہوتا ہے حکم دیونا، عربی زبان وچ امر یامر امرن دا معنی ہوتا ہے حکم دیونا. امر آخر حکم نو، امر ربی دا معنی ہے حکم الہی. تو ایسی چیز جدی کوئی بنیاد پہلے موجود نہ ہوئے، اللہ دا ارادہ ہوئے اس نو موجود کرن دا، تو اللہ پاک اس نو فرمائندا ہے اے فلاں چیز تو ہو ون. اور اے نقطہ بھی میرا دل کرتا ہے میں تو اس دی بنیاد بھی سمجھا چھوڑا. گزارش ہے بھئی اساں ایک پلاٹ لے لیا مثلا 10 مرلے دا، ادو تے اساں بڑا بڑا مکان. سارے ملک دا قانون ہے، پوری دنیا مہذب معاشرے دا قانون ہے بھی پہلے اساں آرکیٹیکٹ کول ویسو، کیونکہ ایسا میونسپل کمیٹی دی حدود دے وچ گھر بنا رہے ہیں، سانو نقشہ منظور کراونا پوسی، کیونکہ وہ صحت دے معاملات بھی دے دیں کہ اپنے سڑکاں وغیرہ سارے معاملات انہاں دیکھنے ہو دیں. بس اساں آرکیٹیکٹ کول وینے ہیں قانون دے مطابق، نقشہ نویس کول انہوں دستے ہیں 10 مرلے دا پلاٹ ہے، وہ خود اتنے آندا ہے ٹائم کٹ کے فیس وہ نال طے ہو ویندی ہے. وہ آ کے وزٹ کردا ہے اس پلاٹ نو، دیکھدا ہے، وہ دی کان شان سارا کچھ کڈ کڈ کے مستریاں نو سمجھا چھوڑدا اس طرح کرائے. اس تو بعد وہ اپنے دفتر وچ ون کے 10 مرلے دی نشان لمبائی اتنی ہے، پلاٹ دی چوڑائی اتنی ہے، اے لوگ اتنا انہاں کول پیسہ ہے، ایسا ایسا مکان بناونا چاہتے ہیں. لہذا وہ تو اپنے ذہن دے وچ جیڑا اللہ نے انہوں علم دیتا ہے، اس نے انجینئرنگ کا کورس کیتا ہویا باقاعدہ، وہ وقت اس اپنے علم دی روشنی دی اور فن دی روشنی چو باقاعدہ لکیراں لیندا ہے، اتنے یہ کمرہ ہو سی، اتنے فلاں چیز ہو سی، اتنے فلاں چیز، اتنے فلاں. تو اس سارا نقشہ پہلے وہ ذہن وچ آ ویندا ہے. تو جیڑی چیز وہ ذہن وچ آ گئی ہے نا، وجود ذہنی، اس نو وہ کچے قلم دے ذریعے کاغذ ہوتے لکھ چھوڑتا ہے. کوئی مضمون لکھنا ہوئے، کتاب لکھنا ہوئے، پہلے اس صاحب علم دے ذہن جو چیز آتی ہے، اس تو بعد وہ کاغذ دیتے اس کو منتقل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جسم تو پاک، اللہ کوئی ساڑی طرح تا ہے نہیں. قرآن فرما رہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ دی مثل تا کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ذہن عقل انہاں ساری چیزاں تو پاک، کیونکہ ذہن عقل ہی تا اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ دا علم ازلی، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم دے نال کلمہ کن دے نال موجود کرنا چاہتا ہے. تو بالکل جی نقشہ نویس دے ذہن وچ پہلے ایک نقشہ آندا ہے، اللہ تعالیٰ دے علم ازلی دی جو چیز موجود ہوتی ہے، اللہ اس وجود ذہنی آیان ثابتہ اس نو فرمائندا ہے کہ کن ہن تو دنیا دے وچ بھی موجود ہو ون، امر الہی نال وہ چیز دنیا دے موجود ہو ویندی ہے. پہلے اللہ دے علم وچ ہوندی ہے وہ چیز. تو الغرض ہر وہ چیز جس دی کوئی نہ کوئی بنیاد پہلے تو موجود ہوئے، اس کو آکھا ویندا ہے عالم خلق دی چیز.
اور ہر وہ چیز جہاں کوئی را مٹیریل خام مال کوئی بنیاد موجود نہ ہوئے اور صرف کلمہ کن دے نال موجود ہوئی ہوئے اس کو آکھا بندہ ہے کہ عالم امر دی چیز ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کل الروح من امر ربی، روح میرے رب تعالیٰ دا امر ہے، یعنی کلمہ کن دے نال موجود ہوئی ہے، اس دا براہ راست تعلق اللہ پاک دے نال ہے۔ تو وہ یاد رکھو کہ جڑیاں چیزاں عالم خلق دیاں انہاں واسطے دوری اور نزدیکی ہویا کر دی ہے۔ وہ جہات ستہ دے وچ 6 جہتاں اور 6 سمتاں اور 6 طرفاں دے وچ بند اور مقید ہوندیاں۔ ہن اساں ایتھے بیٹھے ہیں، ساڈے جسم دا تعلق چونکہ عالم خلق دے نال ہے۔ ایک سمت ساڈے اتو ہے جس نو فوق آکھا ویندا ہے، ایک طرف اور سمت اور سائیڈ ساڈے تھلے جس نو تحت آکھا ویندا ہے، ایک ساڈے سچے جس نو یمین، دوجی ساڈے کھبے جس نو یسار، اگے ایک سمت ہے جس نو امام آکھدن، دوجی پیچھے ایک سمت ہے جس نو خلف آکھدن۔ تو اگے پیچھے سجے کھبے اتے تلے یہ 6 جہتن، ہر وہ چیز جدا تعلق جہات ستہ 6 سمتاں عالم خلق دی چیز ہو سی وہ بند ہو سی نہ 6 سمتاں دے وچ، لہذا وہ دے کئی چیزاں نزدیک ہو سن کئی چیزاں اس تو دور ہو سن، لیکن ہر وہ چیز جدا تعلق عالم امر دے نال ہے کوئی نہ 6 جہتاں دے وچ مقید اور قید نہیں ہوندی، اس دے واسطے کائنات دے وچ دوری نزدیکی دا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ چیزیں جڑیاں بالکل امت وچ متفق ہیں پیاں۔ روح دا تعلق چونکہ عالم امر دے نال ہے، اس وقت روح بھی 6 جہتاں وچ مقید اور قید نہیں ہوندی، اور روح واسطے دوری نزدیکی دا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیا۔ یہ چیز جس وقت واضح ہو گئی تو قرآن مجید فرقان حمید نے سانو یہ تعلیم عطا فرمائیے کہ اللہ پاک نے سارے جسماں نو پیدا کرن تو بہت پہلے ساڈیاں روحاں نو پیدا فرما چھوڑائی۔ اسا انساناں دی روح جڑی ہے وہ سارے جسم کو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن دے نال سارے انساناں دی روحاں موجود کر چھوڑیاں۔ اس نو علماء دی زبان وچ علماء دی ٹرمنالوجی انہاں دی اصطلاح دے وچ آکھا ویندا ہے کہ عالم ارواح عالم اجسام تو بہت پہلے آئی پیا، اور جنن دی اللہ تعالیٰ نے ساڈیاں روحاں پیدا کیتیاں، تمام کمالات اور طاقتاں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تو ساری روح دے وچ رکھ چھوڑیاں۔ چنانچہ قرآن پاک دے وچ سورہ انعام دے وچ واضح طور تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے کہ انساناں دیاں روحاں جس وقت صرف روح دی صورت چل یہ موجودہ سارے جسم جے اللہ نے پیدا نہ فرمائے تو اللہ پاک نے اسا انساناں دی روحاں دے نال کلام فرمایا یا عالم ارواح وچ، اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ قالو بلا، تمام دے تمام انساناں دی روحاں نے باقاعدہ کلام کر کے عرض کی تھی یا اللہ کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے۔ اللہ مشہور سن دے رہے ہو سورہ آراف کا مبارک مقام کے اللہ پاک نے روحاں دے نال کلام فرمایا، واضح طور تے الفاظ قرآن پاک دے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلا۔ اس وقت نو یاد کرو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمام دے تمام انساناں دی روحاں دے نال کلام فرمایا، ایک دوسرے دے انہاں نو گواہ بنا چھوڑائی اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ قالوا بلا، تمام دے تمام انساناں دی روحاں نے باقاعدہ بول کے عرض کی تھی یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ساڈا رب ہے۔ تو سارے عالمین دا رب کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ پاک واسطے جڑا سارے عالمین دا رب ہے۔ سارے عالمین وچ ایک عالم اور جہان عالم ارواح بھی ہے، جس نے سارے جہان اور عالمین دا رب اللہ پاک ہے، تو واضح ہو گیا عالم ارواح دا رب بھی اللہ پاک ہے۔ لہذا روح دا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ یا اللہ تو ہی ساری کائنات دا رب ہے، اور اساں روحاں بھی عالم ارواح جڑا ہے وہ بھی عالم اور جہان دا حصہ ہے، عالمین دا حصہ ہے، جس نے سارے عالمین دا تو رب ہے، پالن ہار ہے، تو ساڈا خالق اور ساڈا پروردگار بھی تیری ذات بابرکات ہے۔ تو روحاں نے جواب بالکل عالم ارواح بھی درست پیش کیتا ہے، جس لئے روحاں دا جواب بالکل درست ہے کہ روحاں دا رب بھی اللہ پاک ہے۔ تو بات کسے بھی مہربانی کسے بھی سوال دا صحیح جواب دیون واسطے جواب دیون والے دے وچ 4 چیزاں دا موجود ہونا ضروری ہے۔ میں کسے بھی سوال کرن والے دے سوال دا صحیح جواب تاں دے سکتا جے پہلے وہ سوال نو سن سکتا تھا۔ اگر میرے سنن دی طاقت ہی نہیں، پاور آف لسن ہی نہیں میں رکھتا،
سوال میں سنا ہی نہیں ہے تو میں جواب کیویں سن رہا سا صحیح طریقے نال. لہذا مجیب دے وچ جواب دیون والے دے وچ سب تو پہلے سنن دی طاقت موجود ہونی چاہیے. بس اسا سائل دا سوال سن بھی لوں لیکن اگر سانو دے سوال دی سمجھ ہی نہ آسی تو بس اسا صحیح جواب کیویں دے سکسو. سمجھن واسطے قوت فہم اور قوت ادراک دا موجود ہونا ضروری ہے. لہذا کسی بھی سوال دا صحیح جواب دیون واسطے جواب دیون والے دے وچ سنن دی طاقت بھی ہوے، سمجھن دی صلاحیت بھی اودے وچ موجود ہوے، قوت فہم و ادراک بھی رکھدا ہوے، گل سمجھ بھی سکدا ہوے. بس اسا سائل دا سوال سن بھی لوں، سانو سوال دی مکمل سمجھ بھی آ وجے، لیکن جیڑی شے دے متعلق سارے کول سوال کیتا جا رہے اگر اس چیز دے متعلق بنیادی معلومات ہی سارے کول نہ ہو سن بس اسا صحیح جواب کیویں دے سکسو. لہذا تیجی چیز ہے کہ جواب دیون والے دے وچ متعلقہ چیز دے متعلق بنیادی معلومات بھی ہووے، نو علم بھی رکھدا ہووے، انہاں دی معرفت بھی رکھدا ہووے. بس اسا سائل دا سوال سن بھی لوں، سمجھ بھی لوں، مطلوبہ اور متعلقہ چیز دے متعلق بنیادی علم بھی اسا رکھدے ہوں، لیکن جواب دیون ہووے بول کے کلام دے ذریعے، الفاظ دے ذریعے، بائی دا ورڈز، اگر ساڈے بولن دی طاقت ہی نہ ہو سی تو بس اسا جواب کیویں دے سو. اگر جواب دیون ہووے ریٹن تحریری طور تے سارے کتابت رائٹنگ لکھن دی صلاحیت ہی نہ سی بات کی میں جواب دے سوں. اس واسطے تمام اہل عقل، تمام صاحب علم و دانش، اوکلا، حکما، مسلمان ہوئے یا غیر مسلم، اس گل تے متفقن پہ کہ کسی بھی سوال دا صحیح جواب دیون واسطے جواب دیون والے دے وچ چار چیزاں دا بنیادی طور تے موجود ہونا ضروری ہے. وہ سن بھی سکتا ہوئے، سمجھ بھی سکتا ہوئے، متعلقہ چیز دے متعلق علم اور معلومات بھی رکھتا ہوئے، اور بات وہ کلام کرنے دی طاقت بھی موجود ہوئے. جس نے چار چیزوں تو بغیر صحیح جواب نہیں آ سکتا. تو قرآن واضح فرما رہے کہ جس نے جسم اجے سانو نہیں ملا، اللہ نے ایسا انسانہ دے جسم پیدا ہی نہ فرمائے، ایسا صرف اور صرف روح دی صورت وچ سے اللہ نے ساری روح نال کلام فرمایا، لستو بربکم، اور روح نے بالکل ٹھیک جواب دیتا، بلا یا اللہ کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے. تو جواب تا صحیح دیتا نے جے پہلے اللہ دے سوال اور کلام نو سنا آنے تھا. اس تو بعد ساری روحاں نو عالم ارواح وچ اللہ دے کلام اور سوال دی سمجھ بھی پوری آ گئی آئی. بس ساڈیاں روحاں اللہ تعالیٰ نو جان دیا بھی ہیں، اللہ دی ذات، صفات، ربوبیت دا علم اور معرفت بھی رکھ دیا، تا صحیح جواب دیتا نے. وہ قرآن فرما رہے کالو بلا، باقاعدہ بول کے جواب دیتا، تو بول سکدیاں ساڈیاں روحاں عالم ارواحی تا صحیح جواب دیتا نے. لہذا نتیجہ کیا نکل سی کہ اگر سننا یہ جسم دا کام ہے تو جسم تا دی اللہ نے سانو عطا ہی کوئی نہیں کیتا. اگر سمجھنا، فہم و ادراک رکھنا یہ جسم دا معاملہ ہے پیا. جی ہن میرے کئی مماتی بھیرا آخ دن تو میں بڑا دست بستہ طالب علم انہاں دی خدمت وچ عرض کرتا بیٹھا کہ میں طالب علم دی گفتگو غور نال سنن، وہ کچھ عرصے بعد میرے نال رابطہ کر چھوڑے نوری تے میں جواب دیویں پیا. ٹھیک ہے جی، اگر سننا جسم دا کام ہے میرے بھائیوں تو جسم تا جی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. اگر سمجھنا گل نو ہے جسم دا معاملہ ہے تو جسم تا جی خلق ہی کوئی نہیں ہویا. اگر اللہ دی ربوبیت، ذات و صفات دا علم اور معرفت رکھنا یہ جسم دا معاملہ ہے تو جسم تا جی ہمارے سے وجود جی کوئی نہیں آیا. اگر کلام کرنا اور بولنا ہے جسم دا کام ہے تو جسم تا جی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. پتہ چلا قرآن پاک واضح ساری رہنمائی عطا فرما رہے ہیں کہ چاہے سنن دی طاقت ہے، سمجھن دی صلاحیت ہے، اللہ دی ذات و صفات دی معرفت اور علم ہے، یا کلام کرنا اور بولن دی طاقت ہے، ساریاں طاقتاں اللہ نے سارے جسم وچ نہیں بلکہ بہت پہلے ساری روح دے وچ رکھی ہوئی ہیں. روح چ یہ سارے کمالات ہیں. آؤ ذرا اس چیز نو اور واضح انداز دے وچ معلوم کرو. قرآن پاک آخری پارہ سورۃ الشمس وچ اللہ تعالیٰ نے قسمہ اٹھا کے یہ گل بیان فرمائی ہے. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قرآن پاک نے فرمایا وَنَفْسٍ، میں اللہ پاک نے روح دی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، اور ہر اس چیز دی قسم ہے جیڑی روح دی کامل تربیت کر کے اس کو مقام کمال تک پہنچا چھوڑ دیے. تو دو چیزوں دی قسم اللہ پاک نے سورہ شمس سے ارشاد فرمائی ہے. وَنَفْسٍ، میں اللہ نو روح دی بھی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا،
اور روح دی کامل تربیت کر کے انہوں مقام تسویہ اور مقام کمال تک پہنچاؤن والی ہر چیز دی قسم ہے. یا اللہ تعالی دو چیزاں دی قسمہ اٹھائیا. قسمہ تو بعد جواب قسم کیا ہے, سانو دساونا کیا چاہنا ہے؟ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, میں اللہ انہاں دو چیزاں دی قسم اٹھا کے ارشاد فرما رہا, الہمہا فجورہا و تقواہا, چاہے تقوی ہے چاہے فجور ہے, نافرمانی ہے یا فرما برداری ہے, خیر ہے یا شر ہے, اچھائی ہے یا برائی ہے, مثبت ہے یا منفی ہے, نیکی ہے یا بدی ہے, الہمہا, یہ تمام مثبت و منفی طاقتاں, یہ بدی, خیر, اچھائی, شر, نیکی, تقوی, فجور, نافرمانی, الہمہ, یہ ساریاں چیزاں میں روح نو الہام کی تھی اور روح دے وچ رکھی ہوئی. اس واسطے کو بطور نتیجہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا, یقینی طور تے فلاح او پاوے سی, دنیا اور آخرت وچ کامیاب او ہوے سی, زکاہا جڑا اپنی روح نو پاک اور صاف کر لے سی. کامیابی اس واسطے جڑا روح وال توجہ کرے سی. زکاہا اپنی روح نو جڑا ہے پاک اور صاف کر لے سی. اگو فرمایا وقد خاب من دساہا, اور او نقصان اور خسارے دے وچ مبتلا ہوئے سی جڑا اپنے روح نو میلا اور کچیلا کر لے سی, روح نو دسیسہ کاری اور میل کچیلے وچ مبتلا کر لے سی. میرے دوستو, کیا لباس دی پاکیزگی دا حکم قرآن وچ موجود نہیں؟ یہ جو اللہ پاک واضح فرما رہے وَسِیَابَکَ فَطَہِّرْ, اے میرے پیارے بندے اپنے ثوب اپنے لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حضور پیر طریقت قبلہ پیر محمد طاہر خان صاحب زندہ باد. خوش آمد. السلام اجازت اسا سب دی نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی ہے حضور پیر پٹھان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد طاہر خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ, آپ نے قدم رنجا فرمایا. دعا فرماؤ اللہ پاک صحت و سلامتی, قوت و عافیت دے نال آپ دے سائے دے وچ برکات دا سلسلہ جاری رکھے. اپنے تمام محبوبین و مقربین اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ دے نہایت ہی مقرب بابرکت بافیض ہستی حضرت قبلہ پیر محمد اسد خان صاحب نقشبندی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے خانوادہ مقدسہ اور حضرت پیر طریقت دی فیوز و برکات اسا سب دے اللہ پاک ہمیشہ شامل حال رکھے, اور انہاں اللہ پاک دے پیارے محبوبین مقربین دی مقدس نورانی تعلیمات دے اتے اللہ پاک خلوص دل دے نال اسا سب نو ہمیشہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رکھے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھئی لباس دی تو مکمل طہارت نظافت دا حکم قرآن وچ موجود ہے. وَسِیَابَکَ فَطَہِّرْ, میرے پیارے بندے اپنے لباس نو ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھ. وضو دا حکم قرآن پاک وچ موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, یہ سورہ المائدہ دی آیت مبارکہ ہے. وضو دا حکم چار فرض اس آیت وچ بیان ہوئے. قرآن فرماتا ہے جاء احدکم من الغائط, کوئی تواڈے وچوں جس نے قضائے حاجت کر کے آوے بیت الخلاء وچوں لیٹرین وچوں ہو کے آوے, ادو تے استنجا لازم, نماز پڑھنی ہے تو وضو لازم. او لامستم النساء, یا تسا شادی شدہ ہو میرڈ ہو, اپنے گھر والے کو اپنی طبعی جنسی ضرورت پوری کیتی ہے, انہاں تے غسل فرض ہو گیا, تواڈے تے غسل جنابت فرض ہو گیا. لامستم النساء, یا تواڈے تے غسل جنابت فرض ہو گیا. ولم تجدوا ماء, نماز دا ٹائم ہو گیا, قرآن فرماتا ہے استنجا لازم, وضو لازم, غسل جنابت دی نوبت آئی او تواڈے تے لازم. تو فرمایا سارے کام کرو, وضو بھی کرو, غسل جنابت بھی کرو, لیکن علم تجدوا ماء, جس نے غسل کرنا ہے, وضو کرنا ہے, طہارت کرنی ہے, لیکن فرمایا تواڈے کول ایک میل دے دورانی دے پانی کوئی نہیں, نہ اگے پاسے نہ پیچھے نہ سجے نہ کھبے,
اور تسا سوچتے ہو کہ میل تو باہر تو سارے علم یقینی دے وچ کہ پانی موجود ہے، لیکن اگر میل کا فاصلہ طے کر کے پانی تک پہنچو وضو کرن یا نہاون واسطے تو پیچھے تو جناب نماز کا ٹائم بھی تو ویسی ٹائم چلا ویسی تو اللہ پاک فرماتا ہے علم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی دے پہنچن تک نماز قضا ہوتی ہے، نماز کا ٹائم نکلتا ہے تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی دے نال تیمم کر کے وقت دے اندر اندر میں اللہ دی بارگاہ دی حاضری لوا چھوڑو، نماز نہ چھڑائی میں ہن تے استنجا دا حکم بھی موجود ہو گیا، وضو دا حکم بھی آ گیا، اس سے آیت وچ غسل دا حکم بھی آ گیا، اور پانی نہ ملن کی صورت وچ وضو دے قائم مقام غسل دے قائم مقام تیمم دا حکم بھی آ گیا۔ الغرض میرے دوستو یہ سارے طہارت نظافت دے احکام اسلام وچ بڑی تفصیل نال موجود ہیں پہ، لیکن قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، انسان دی زندگی دے وچ اور ذات دے وچ اصل معاملہ جسم دا نہیں، اصل معاملہ وہ دی روح دا ہے، اصل انسان روح ہے، لہذا جسم نو لباس نو جتنا پاک رکھو جتنا صاف کرو، فرمایا کدے بھی کامیاب نہ ہو سکسو، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو سی جڑا اپنی روح نو پاک اور صاف کر لے سی، وقد خواب من دساہا، فرمایا لباس جتنا نفیس ہوئے جتنا قیمتی ہوئے جتنا طیب و طاہر نظیف اور صاف ستھرا پاکیزہ ہوئے، جسم نو جتنی اعلیٰ تو اعلیٰ خوراک، بڑے بڑے آرام، بڑی بڑی سہولت اور بڑی بڑی فیسلٹیز دے نال فیسلیٹیٹ کر کے جسم نو جتنا تسا پروان چڑھا چھوڑو، بڑے خوبصورت سونے جوان بن ونجو، حسین و جمیل، بڑے نفیس طبیعت دے، لیکن قد خواب من دساہا، اتو تو تسا بڑے سونے بڑے ہوتے بڑے پاکیزہ تے اندروں روح تواڈی ہوے میلی کچیلی، روح میلی کچیلی ہوتی ہے گناہاں دے نال، جے زبان دے تے تہاڈا جھوٹ ہے روح میلی ہو گئی، جے تسا غیبت کیتی، لوگاں دے گلے غمازیاں کیتیاں، لوگاں دے خلاف فتنے اٹھائے، ہاں جی دلاں دے وچ کینہ اور بغض رکھا، بہناں بیٹیاں دے حق مار چھوڑے، لوگاں تے ظلم زیادتی کیتی، یہ جتنے بھی ظاہری باطنی گناہ جنہاں دے بارے قرآن سانو فرما رہے کہ میرے ایمان والے بندیو ضرور ظاہراً اس میں و باطنہ ہو، چاہے کوئی گناہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی، ضرور سارے دے سارے اسم اور گناہ چھوڑ دے وہ، کیونکہ ہر گناہ ساری روح دوتے ایک میلا نکتہ لا چھوڑ دے، اور روح جس نے میلی کچیلی ہو گئی تو اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، میں نہیں دیکھنا کہ تسا کیڑے قوم دیو کیڑے قبیلے دیو، نیکاں دی اولاد ہو یا غافل لوگاں دی اولاد ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، ہاں جی تواڈے کول کتنی دنیاوی سہولتاں نے، تا ایک ایک ذرے دا قیامت والے دن میں نعمت دا سوال کرنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں انہاں چیزاں نہیں دیکھنا، میں تواڈی روح نو دیکھنا ہے، کیونکہ اصل چیز انسان دی ذات وچ روح ہے، مرکزی معاملہ روح دا ہے۔ اگر تواڈے جسم بڑے پاک ہوون میں اللہ دی بارگاہ تواڈا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے پیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن ابی سلول بڑا سونا آئی، بڑا نفیس آئی، بڑا حسین و جمیل آئی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے نو محبوب کے ذریعے حکم دیتا لا توجد کا اجسادہم، میرے محبوب اور محبوب دے غلاموں انہاں دے اجساد، انہاں دے جسد، انہاں دے جسے، انہاں دے سونے جسم نہ پہ دکھائے، انہاں دا باطن جس نے خراب ہے، قد خواب من دساہا، یعنی روح میلی اور کچیلی ہے، وہ نقصان اور خسارے دے وچ مبتلا ہو گیا۔ وہ اصل معاملہ اسا انسانہ دی ذات ہی کیڑی شے ہے، جسم دا یا روح ہے؟ پر روح دے چکے معاملات اس طرح کہ کئی کماں دے وچ روح جسم دی محتاج نہیں ہے، جس سے روح صرف اللہ پاک ال توجہ کرنی ہوے، اللہ پاک دے قرب دے درجے طے کرنے ہوے، اللہ پاک دی بارگاہ چوں انوار و تجلیات لبنے ہوے، روح نو جسم دی ضرورت نہیں۔ لیکن عالم دنیا، عالم برزخ، عالم معاشر، عالم آخرت دے بے شمار معاملات ایسے کہ روح اس وقت تک وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی، وہ کام کار نہیں کر سکتی جب تک اس کو جسم نہ مل بن گیا۔ لہٰذا جسم روح واسطے ایک آلے اور ہتھیار دی حیثیت رکھتا ہے، باقی اصل انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ جسم نہیں بلکہ اصل انسان روح ہے۔ جسم دی حیثیت ایک ہتھیار والی ہے، ایک آلے اور اوزار والی ہے، باقی اصل انسان جسم نہیں ہے۔ چنانچہ اس چیز کو بھی قرآن پاک نے واضح کیتا ہے۔ میں ہنے تذکرہ کیتا ہے سورہ یاسین شریف کا، حدیث پاک دے وچ ہے کہ ہر چیز دا دل ہوتا ہے، اور قلب القرآن یاسین، قرآن پاک دا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف 22ویں پارے دے وچ شروع ہو رہی ہے، 23ویں دے وچ بن کے مکمل ہو رہی ہے۔ آپ سورہ یاسین شریف دیکھتے ہو،
اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا دنیا دے وچ کئی ایسے انسان ہیں جنہاں نوں اساں بڑی بڑی صلاحیتاں دے نال نوازے. عقل انہاں دی بڑی راسخ ہے، بڑی مضبوط ہے، پکی ہے، معلومات دا بڑا ذخیرہ ہے، مت بولن دی طاقت انہاں کول بڑی ہے، سپیکنگ پاور، بڑی اعلیٰ گفتگو کر سکتے ہیں. اور چونکہ عقل بھی راسخ ہے، گفتگو دا ملکہ اور قادر کلامی دی نعمت بھی حاصل ہے، اور اس دے نال نال معلومات اور ہر چیز دے بارے علم دا وسیع ذخیرہ انہاں دے ذہن وچ موجود ہے. لیکن فرمایا کئی لوگ تو ہوندے کہ میری انہاں نعمتاں دا شکر ادا کر دو، انہاں تمام وسعت معلومات نو بھی، عقلی صلاحیتاں نو بھی، بولن دی طاقت نو بھی خیر دے معاملے دے وچ خرچ کر دے. اور کئی ایسے بھی ہیں جڑے شیطان دے ہتھے چڑھ ویندے، مطلب وہ انہاں طاقتاں نو، انہاں اللہ دی دتی ہوئی نعمتاں اور صلاحیتاں نو منفی معاملے خرچ کر دے. وہ چونکہ عقل بھی ہے، علم بھی ہے، بولن دا ملک اور طاقت بھی ہے، تو وہ خیر نو شر کر کے دکھا چھوڑ سن دلائل دی روشنی. اگو سادہ لوگ بندے بیچارے پریشان فیصلہ ہی نہ کر پاسن، یار اس کا اتنی دلیلاں قائم کر چھوڑی اس گل، وہ رات رو ڈی کر کے دکھائی کھلوتے ہو سن اور ڈے نو رات کر کے دکھائی کھلوتے ہو سن. فرمایا اس طرح دے جڑا اپنی خدا داد صلاحیتاں نو منفی معاملات دے وچ اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز دے وچ خرچ کر دین، انسانیت نو سکھ پہنچاون دی بجائے صرف اپنے ذاتی مفادات دے وچ انہاں نعمتاں خرچ کر کے انساناں نو پریشان کر دین، تکلیفاں دے دین. واضح قاتل ہو سی اس نو چھڑا لے سن، اور بے گناہ بیچارے دے خلاف کتنے کیس کروا کے صرف ذاتی انا نو تسکین دے بڑھ سے اس نو پھنسا کے پھانسی تک پہنچا چھوڑ سن. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح دے قادر الکلام، بڑے بلیار، بڑے بولن والے، بڑی تیز عقل رکھن والے، بڑی وسعت معلومات رکھن والے، جس لئے میں احکم الحاکمین دی بارگاہ چ میرے میزان عدل دتے قیامت والے دن آسن سارے دے سامنے الیوم نختم علی افواہہم، تا ایسے لوگاں دے منہاں نو اساں سیل کر چھوڑ سو، ختم اور مہر لا چھوڑ سو، اپنی زبان اور ہوٹا دے نال کوئی کلام نہ کر سکتے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ایسے لوگاں دے ہاتھ ساڑے نال کلام کر رہے ہو سن. اکثر یا اللہ اسد ہاتھ ہے تیری مخلوق ہے، تیں سانو پیدا فرما کے اس بندے دا جزو بدن بنا چھوڑا اور سانو نال ہی حکم دے چھوڑا کہ اے میری مخلوق تو انو میں اس بندے دے ہاتھ بڑھا رہا، اس بندے دا پارٹ آف باڈی اور جسم دا حصہ بنا رہا. میں اللہ دا تو حکم ہے دنیا دی زندگی دے وچ اے بندہ تواڈے کول چنگے کام کراوے، تساں دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. اے بندہ تساں ہتھاں دے کولوں منفی اور غلط کام لوے، تساں انکار نہیں کرنا، تساں کردے چلے بڑھنا ہے. قیامت دا دن میں حساب کتاب واسطے رکھو ہے یا اللہ بس ساری ساری نگاہ اور توجہ تیرے حکم دتے آئی، اساں تے تیرا حکم مننا آئی. اج وقت تیرا حکم ہو گیا، تیری بارگاہ چ حاضر ہے تے نال اساں ہاتھ کلام پہ کردے ہیں تیرے حکم دتے، اساں ہتھاں کولوں اس بندے فلانا فلانا چنگا کام کرایا آئی اور فلانا فلانا غلط کام کروایا آئی. تو کلے مونا اے دن یہ ہاتھ کلام کر رہے سے آج تے ساڈا ہاتھ ساڈا سب تو بڑا وفادار ہے. اور وقت کو ماشاءاللہ گرمی آندھی پئی ہے، آغاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بجلی بڑی گئی کرسی، اللہ کرے تو سب بل دے دے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بابڈانوں کو گورنمنٹ کو ہدایت رہے ہوئے پوری دنیا دا قانون ہے جتنا بندہ سودا لوے قیمت دے مطابق اسے دے. یہ سارے ملک دا قانون ہے کہ لیندے اسا بجلیاں ہیں تے کوئی 20 چیزاں دا بل ڈال دینے ہیں، اور ہر اس چیز دے اوتے بھی ٹیکس دا ٹیکس. الغرض بجلی ود گئی کرسی، بس رات ہوئے بڑی تاریک اور اندھیری، کھانا تیار ہو کے منہ آ گئے، گھر والے رکھ چھوڑے، بتے ہاتھ نو اسا کھانے تک پہنچا چھوڑا، لقمہ تیار ہو گیا. جیویں لقمہ تیار ہاتھ نے کیتا ہے نا جی تے اسا ارادہ کیتا ہے منہ والے پاسے، یکدم بجلی چلی گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. گھپ اندھیرے دے وچ بھی اے ہاتھ ساڈا ایڈا وفادار ہے کہ روٹی نو لے کے اے اڈے آڈے نہیں، این اندھیرے چ ساڈے منہ وچ بن پہنچدا ہے. کیڑا خیر خواہ ہے، کیڑا وفادار وفا شیار ہے. بس گلی دا موڑ موڑ اچانک کوئی چیز ساڈے تے درندہ خدا نہ خاصہ حملہ آور بنو، کوئی جانور پاگل ہویا بتا ساڈے تے حملہ آور ہو بنو، بے ساختہ ساڈیاں اکھاں نو، ساڈے چہرے نو ڈیمیج ہون تو، زخمی ہون تو، ساڈے سینے نو زخمی ہون تو، یکدم بے ساختہ بے اختیار
ہاتھ ہی اگو آ ویندن ساڈا دفاع اور بچاؤ بیچارے زخمی ہو ویندن لیکن ساڈا چہرہ ہی بچا لیندن ساڈا سینہ ہی بچا لیندن انہیں ہوتا یا نہیں ہوتا بے اختیار ہاتھ ساڑی حفاظت واسطے اگو آ ویندن آج یہ ساڑا ایڈا فرما بردار ہے اتنا وفا شیار ہے لیکن جس نے قیامت والے دن میزان دتے کیا کھلوتا اسی نے ساڑے نال یہ ساڑا سب تو بڑا مخالف سلطانی گواہ بنا کھلوتا اسی اور سارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا اس وقت آج یہ چند روزہ زندگی قرآن سورہ یاسین شریفی درس عطا کر رہے انہاں ہتھاں دے کولوں جتنا ہو سکے اچھے کام کروا دو محبوب دی تعلیم دے مطابق ذرا 33 باری نہ ہتھاں انگلیاں دتے سبحان اللہ پڑھا کرو 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو مسجد دے کماں دے وچ خود من کے ہتھاں نال صفائی کیتی کرو جناب جھاڑو پکڑ کے لوگاں دی خدمت کرو انسانیت دی خدمت کرو جتنا اج ہو سکتا ہے خیر تے کم انہاں ہتھاں دے کول لو کیونکہ تکلمنا ایدیہم انہاں ہتھاں کلام کرنا نے سارے متعلق قیامت والے دن کوئی سے آیت چ بتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون اور انہاں دے پیر بھی انہاں دے خلاف گواہی دے رہے سن جو کچھ انہاں پیراں نال کسب تے کمائیاں تے کرتوت کیتے ہوئے اساں سمجھدے ہیں جی رات بڑی اندھیری ہے اماں جی تھکیاں ماندیاں سم گئیاں ابا جی بڑے تھکے ماندے سم گئے بڑا بھائی اگر ہے تو بالی بچیاں دے وچ مشغول ہیں اساں اکیلے جوان آدمی ہیں تو جڑے پاسے رات نوں اساں ون کے کاروائی پاونی ہے اُڈے کوئی پولیس پیٹرولنگ وغیرہ دا کوئی معاملہ کوئی نہیں ہے پیا من کے کسے دی چوری کر رہے کسے دی عزت کسے دا فلانا معاملہ خراب کیڑا کو کسے نوں پتہ لگنا ہے ایک ذات اللہ پاک دی اور رحمان و رحیم ہے جس نے بڑھڑا ہو سن وال سفید ہو سن ہڈیاں گودے جواب دے سن رو کے دو نفل پڑھ کے اللہ کریم ہے اپنے بندیاں تے کرم فرما دے راضی ہو ویسی تھوڑا جہا رو پاؤ دے گو بندیاں جو کوئی نہیں دیکھ رہا لہذا ون کے کاروائی پاواں قرآن فرماتا ہے تشہدو ارجلہم بما کانوا یکسبون کہ تو سمجھ دے تو کلا دیری رات وچ ویندا پے کرتوت پاون واسطے ہاں جی یہ جڑے پیراں دے تو کلا ٹر کے گئے ہیں نا یہ تیرے پیر قیامت والے دن تیرے متعلق گواہی پیش کر سکتے میرے دوستو حقیقت ہے کہ دنیا چ اساں ودے امتحان ہو جائیں ہن میں دساؤ خدا نہ خواستہ قیامت والے دن جو میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دے دے پے حسن میرے پیر میرے خلاف گواہی دے رہے حسن تو بتی تو نتیجہ نکلا کہ انہاں ہتھوں اور پیراں کو کم لمن والا میں کوئی ہو رہا اور میرے حق یا میرے خلاف گواہی دیون والے کوئی ہو رہے میں وہ کون ہے جڑا کم لے رہے انہاں ہتھاں دے کولوں کون ہے جڑا پیراں دے کولوں کم لے رہے وہ اصل روح ہے جڑی انہاں دے جاری و ساری اور موجود ہے بھائی یہ جو ہاتھ گواہی پہ دین یا اللہ اس بندے دے ایسا ہاتھا سے اور اس بندے سارے کو فلانا چنگا کام کروائے فلانا غلط کام کروائے پتہ چلا ہاتھ از خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایک آلہ ہے اوزار ہے ہتھیار ہے کارکن ہے اصل ہی کو کام لمن والا اور کوئی انسان ہے وہ روح ہے جڑی ادھ موجود ہے قرآن پاک 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء جی اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اے میرے بندے میں تینو کان بھی دتن سنن واسطے میں تن اکھاں دتیاں دیکھن واسطے میں تن دل دتا ہے سوچ کے سارے زندگی دے منصوبے اور پروگرام بناون واسطے خیال نال اپنے دل وچ سوچا سوچ کیڑی سوچ پیا سوچنا ہے خیال نال اپنے کناں نو استعمال کر کیڑی کیڑی شے سندا پیا ہے خیال نال اپنی اکھاں نو خبردار ہو کے خرچ کر کیڑی کیڑی شے اکھاں نال دےدا پیا ہے کیونکہ جس نے میزان تے اسے نہ قیامت والے دن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قرآن نے فرمائی نہ کناں دے بارے چ پوچھساں کتے کتے خرچ کیتا ہی انہاں اکھاں دے بارے چ پوچھساں کتے کتے خرچ کیتیاں نہیں اس دل دے بارے چ پوچھساں کیا کیا منصوبے بنائے نہیں کیویں زندگی دا نظام چلایا ہی پتہ چلا میرے کول جو میرا اللہ قیامت والے دن میری اکھاں دے متعلق پوچھی میرے کناں دے متعلق میرے دل دے متعلق تو قرآن دی تعلیم بتا آ گئی نہ سورہ اسراء 15ویں پارے وچ کہ میری اکھ کوئی ہو رہے اس اکھ کول کم لمن والا میں کوئی ہو رہا ہوں میرے کان کوئی ہو رہے انہاں کناں کول کم لمن والا میں کوئی ہو رہا تو یہ چکے روح دے معاملات میرے عزیزو اس طرح کہ وہ کئی کماں دے وچ چکے جسم دی محتاج ہے جب تک اس نو جسم نہ مل ونجے وہ ایک کام نہیں کر سکتی اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی اس وقت جسم ایک اوزار ہتھیار دے طور تے دے دتا گیا باقی اصل انسان جسم نہیں اصل انسان روح ہے جڑی دے کول کم لے رہی ہے
قرآن دا یہ درس ہے، دین اسلام دی یہ پیاری تعلیم ہے انسانی ذات دے متعلق۔ بجلی جڑی ہے نا، بجلی یہ وچ چیزاں نو محفوظ رکھن دی صلاحیت موجود ہے، ہوا دیون دی صلاحیت موجود ہے، روشنی دیون دی صلاحیت موجود ہے، لیکن بجلی دے کولو روشنی تاں دھیرے دے حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے انہوں اوزار آلہ ہتھیار کوئی نہ کوئی بلب اس کو پرووائڈ کر سوں، کوئی نہ کوئی ٹیوب لائٹ کوئی انرجی سیور لے سوں تو تاں وہ روشنی کر سی، ورنہ بجلی تو موجود کھلوتی ہوتی ہے کہ پلک تک آئی کھلوتی ہے۔ اچھا بھائی گرمی میں ہوا سے پنکھا چلاونا ہے، بجلی دی بھی طاقت موجود ہے ہوا دیون دی، لیکن اس وقت وہ اپنی طاقت ظاہر کر سی جس وقت انہوں پنکھا اے سی یہ چیز دا آلہ ہتھیار دے دے سو تو بالکل ہوا بھی دیون لگ گئے سی۔ اور اسا اگر اپنا کھانا محفوظ رکھنا ہے، سبزیاں پھل فروٹ مٹھائیاں محفوظ رکھنی ہیں، انہوں نے گرمیاں خراب ہونے تو بچاونا ہے، بجلی چ صلاحیت انرجی اللہ نے رکھی ہے باطنی طور پہ انہوں نے بچا سکتی ہے، کچھ گھنٹے خراب ہونے تو بچا سکتی ہے عالم اسباب اللہ دے امر نال، لیکن لازم ہے اس کو کوئی نہ کوئی فریج ڈیپ فریزر ریفریجریٹر دے سوں تو تاں انہاں چیزاں نو اپنے ذریعے نال محفوظ کر سی۔ جویں بجلی دے وچ انرجی صلاحیت موجود ہیں، لیکن اودی روشنی تاں ظاہر ہوندی ہے جے بلب انرجی سیور ٹیوب لائٹ انہوں ملے، ہوا تاں دیندی ہے جے انہوں پنکھا پیش کر چھوڑوں، تے جویں بجلی دیاں طاقتاں ظاہر ہو ویندیاں انہاں اعضاء اور مشینری دیون دے نال انہیں میرے دوستو ساری روح دا معاملہ ہے کہ طاقتاں قرآن فرماتا ہے ساریاں روح دے وچ ہاں انہاں طاقتاں دے اظہار واسطے جسم دی ضرورت ہے، جسم ایک آلہ اوزار ہتھیار ہی نے، باقی انسانی ذات وچ اصل معاملہ روح دا ہے، یہ روح جسم وچ موجود ہے، جسم نو دنیاوی حیات جسمانی حیات حاصل ہے، اور وفات اور موت دی حقیقت یہ ہے انفصال الروح عن الجسد، اللہ دے حکم تے یہ روح جسم کو الگ ہو گئی، جسم دے حق وچ موت آویندی ہے لیکن روح کدے نہیں مردی، روح فانی چیزاں جو نہیں ہے، روح دا تعلق باقی چیزاں دے نال ہے۔ روح دے تو موت ہے ہی کوئی نہ، تے اصل انسان تا ہائی روح، ساریاں طاقتاں دا روح دے وچ، روح دا تعلق عالم بقا نال ہے، روح دا تعلق عالم فنا نال نہیں۔ جویں جنت پہلے کوئی نہیں، اللہ کریم نے پیدا فرمائی جنت موجود ہو گئی، ہن ابد الآباد تک جنت نے کدے ختم نہیں ہونا، ہم فیہا خالدون، جنتی ہمیشہ تے جنتی رمن والے جنتی بھی ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جنت دا تعلق عالم فنا نال نہیں، عالم بقا و دائمی ابدی باقی چیزیں۔ انہیں جہنم پہلے کوئی نہیں، خالق کریم نے پیدا فرمائی، اللہ ہر مسلمان کو اس کو محفوظ رکھے، لیکن ہن جہنم نے کدے فنا اور ختم نہیں ہونا، جہنم باقی ہے ہمیشہ راسی، ٹائم دہر زمانہ وقت اس دا بھی پہلے وجود کوئی نہیں۔ خالق کریم نے پیدا فرمایا کہ ماضی حال مستقبل مہینے سال رات دن لمحات بن گئے، ہن ٹائم اور زمانے نے بھی ابد تک رمنا، اس نے کدے بھی فنا نہیں ہونا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہاں دا تعلق عالم بقا نال ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہاں دا تعلق عالم فنا نال ہے، روح دا تعلق بھی عالم بقا نال ہے، یہ بھی جنت جہنم ٹائم اور زمانے دی طرح باقی چیز ہے، اس نے کدے فنا اور ختم نہیں ہونا۔ اس وقت موت روح تے نہیں آندی، موت جسم دے آندی ہے۔ کیوں؟ موت دی ڈیفینیشن، موت دی تعریف، موت دی حقیقت، آپ جیڑی بھی علم کلام دی کتاب دیکھ سو، سارے مماتی علماء دے نزدیک بھی انہاں بھی ڈیفائنڈ کیتا ہے جناب روح دی ڈیفینیشن، اس دی موت دی حقیقت لکھی ہے کتاباں دے وچ۔ علامہ کلیم اللہ صاحب ودن جناب علامہ سید احمد چتروڑ گڑھی صاحب میرے علاقے دن میں خانے وال شہر چرانا ہو قبیلہ نے چرانا، انہوں نے والد علامہ سید احمد چتروڑ گڑھی صاحب نال آمنے سامنے بیٹھے اسے ٹھیک ہو گیا، انہاں دے نال گفتگو ہوئی علامہ سید احمد چتروڑ گڑھی صاحب نال، وہ بھی یہ ارشاد فرمائے موت دی حقیقت کیا ہے، What is the definition of death in the Islamic terminology؟ اسلامی تعلیمات وچ موت دی تعریف و حقیقت کیا ہے؟ انفصال الروح عن الجسد، اللہ دے حکم تے یا روح جس وقت جسم نو چھوڑ دیے، جسم دے حق وچ موت آ گئی، کیونکہ جسم دی زندگی دا ذریعہ روح آئی گئی، سبب ختم مسبب ختم، روح ہٹ گئی، جسم فوت، مسلمان دا جسم قیام رکوع سجدے کرتا رہے، تراویح پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، والدین دی خدمت، انسانیت دی خدمت، انہوں پورے اعزاز و اکرام دے نال غسل دیو، کفن دیو، جنازہ پڑھاؤ، قبر دے وچ دفن کر چھوڑو، لیکن اصل انسان دا جسم ہے ہی نہیں، اصل انسان دا روح ہے۔ کیا موت کے ذریعے روح فنا ہو گئی ہے؟ کیا موت کے ذریعے روح ختم ہو گئی ہے؟
یہ جو ہن ساڈا عزیز بچہ آخدا ہے نہیں استاد جی تھوڑی گل میری عقل تو ماں برائے، کیونکہ او تا ہزارہ من مٹی دے تلے، او بھائی ہزارہ من مٹی دے تلے تیرا جسم آیا ہے، تیری روح نہیں آئی میرا عزیز۔ تو آدھا میری عقل نہیں مندی، تو تیری عقل نو حجت اور دلیل بنایا کرن گیا اسلام وچ۔ وہ میرا پیارا بچہ اللہ تیرے تے رحمت کرے، تینو نور اور ہدایت عطا کرے۔ قرآن پاک دا پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ دے آغاز وچ اللہ پاک نے فرما چھوڑا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن متقین واسطے ذریعہ ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ فرمایا متقین دی کیٹاگری اور متقین دی جماعت اور صف وچ اوہ شامل ہو سی الذین یؤمنون بالغیب، جڑا سب تو پہلے غیب دے ایمان رکھسی۔ غیب کیڑی شے نوں آکھدے؟ یا ذرا اپنے جڑے جڑے عالم تے تانوں اعتماد ہوئے، میرے مباتی بھراواں نوں جدوں تے اعتماد ہے اس عالم دے کول پوچھن کہ غیب دی ڈیفینیشن کیا ہے، غیب دی حقیقت اور تعریف کیا ہے؟ الغیب هو الخفی الذی لا یدرک الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل۔ غیب اس مخفی چھپی ہوئی پوشیدہ چیز نو آکھدے کہ جس تک سارے حواس خمسہ بھی نہ پہنچ سکیں اور ساری بداہت عقلی بھی تقاضا نہ کرتے ہوئے، سارے حواس دے دائرے تو بھی باہر ہوئے، ساری عقل دے دائرے تو بھی باہر ہوئے، اس نو غیب آکھا جاتا ہے۔ سارے چ علم حاصل کرنے 5 ذریعے اللہ نے رکھے۔ حواس آدن حاسہ دی جمع، حاسہ آدن احساس کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، اور خمسہ بھی 5 نو آدن حواس خمسہ 5 طاقتن سارے اندر۔ کوئی چیز نرم ہے یا سخت ہے، تتی ہے یا ٹھنڈی ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، وہ قوت لامسہ چھو کے سانو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ سرد ہے۔ چھوڑ نال ٹچنگ نال پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان وادن قوت لامسہ ہے، سارے اندر چھوڑ دی طاقت ہے۔ دوسری طاقت سارے وچ کیڑی ہے؟ قوت سامعہ۔ دیوار دے پارو آواز آوے نا جی سانو فوراً پتہ چل ویندا ہے انسان پیا بولیندا ہے یا جانور پیا بولیندا ہے، حیوان پیا بولیندا ہے۔ مت حیوان کیڑا ہے؟ حلال جانور جو گاں بولیے یا مجھ بولیے، حالانکہ اکھی نال تو نہیں سے پہنے دے تے آواز قوت سامعہ جیڑی آئی نا اس نے سن کے ادراک کر کے سن دسا چھوڑا ہے، سارے عقل تک گل پہنچا چھوڑیے، ساری لائبریری تک کہ جناب یہ گاں بولی نے، یہ بھیڑ بولی ہے، یہ لالی بولی ہے، یہ کاں بولا ہے، یہ چڑی بولی ہے، طوطا بولا ہے، آواز یہ ہے قوت سامعہ۔ انہاں چیزاں دا علم مسموعات جڑیاں سنن دے قابل چیزاں نوں دا علم سانو چھوڑن نال نہیں آندا، سنن نال آندا ہے۔ یہ قوت سامعہ دوجی قوت۔ تیجی قوت ہوندی ہے سارے وچ قوت باصرہ، دیکھن دی۔ جتنی لوکیشنیبل چیزاں دکھائی دیون دے قابل محسوس مبصرات وہ اکھاں دے ذریعے دیکھن دے ذریعے انہاں دا علم آندا ہے سانو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تیجی قوت ہو گئی جنوں قوت باصرہ۔ چوتھی قوت ہوتی ہے قوت ذائقہ۔ سانو چھوڑن نال پتہ لگ وے سی یہ چاول بڑے گرم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہاں دا ذائقہ خوش ذائقہ ہے، بد ذائقہ ہے، جیو جی آسا چاندے آسے ویسا بنا یا نہیں، وہ زبان تے رکھن نال پتہ سی، چکھن نال پتہ لگ سی۔ وہ جناب ہاتھ لائی رکھو چاولاں نوں نہیں پتہ لگدا کی ہو جائے۔ میں نے مثال حلوے دی دیونی چاہیے لیکن میں آخر تسا ناراض نہ ہو، اس وقت میں حلوے دا ذکر نہیں کیتا۔ تو بھئی کوئی بھی چیز جڑی ہے نا جڑی چکھن دے قابل چیز ہے نا جی اس دا وقت پتہ لگتا ہے زبان قوت ذائقہ، اودے نال ہاتھ لاؤ پے، کان لاؤ پے، اکھی نال دیکھو پے، اودے خوش ذائقے بد ذائقے دا پتہ نہیں لگتا جب تک قوت ذائقہ چکھن دی قوت۔ تے آخری قوت ہوتی قوت شامہ سونگھن دی، یہ خوشبودار چیز ہے، بدبودار چیز ہے، اودہ ادراک ہوتا ہے قوت شامہ سونگھن دی قوت نال۔ یہ قوت سامعہ 1، قوت باصرہ 2، قوت ذائقہ 3، قوت لامسہ 4، قوت شامہ 5۔ یہ جڑیاں 5 علم حاصل کرنے سارے اندر اللہ نے ذریعے رکھے نا جی، یہ ہو گئے حواس خمسہ، ٹھیک ہے، اور بداہت عقلی۔ عقل جڑی چیز دا تقاضا کرتی ہے، عقل جدا ادراک کرتی ہے۔ غیب او مخفی اور پوشیدہ چیز ہے کہ لا یدرک الحس ولا تقتضی بدیہۃ العقل، جڑی سارے حواس خمسہ دے دائرے اپروچ تو بھی باہر اور ساری عقل دے دائرے تو باہر ہے، وہ چھپی ہوئی چیز نو غیب آکھا جاتا ہے۔ اور 3 میل تسا اج کل جناب بعد ہی کنک سی اج کل دھانج اور جتھے جتھے تسا جناب چاول کاشت کیتے مت اگلے جگہ واسطے اگلی فصل واسطے تیار کرنے واسطے اگلا چھوڑ دیو، بڑی احتیاط نال ہر طرف نگرانی رکھ دیو، وہ دھواں 3 میل دور تو آندا پیا ہوندا ہے۔
لیکن دھوئیں نو دیکھ کے اگ تو نہیں نظر آ رہی 3 میلا، تو صرف دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہے 3 میلا دور تو دھواں نو دیکھ کے اگر تسا خبر رہو کہ استاد جی اتنے تو اگ موجود ہے، میں تو غیب دا علم ہے کیونکہ جناب اگ 3 میلا تو موجود ہے. بھائی یہ غیب دا علم نہیں، وجہ ہے کہ عادت نہیں ہوتا ہے کہ اگ اٹھائی دھواں اٹھائی ہوتا ہے جتنے اگ لگی ہوئی، یہ اتنے دھواں دلیل ہے اس گل دی کہ اگ 3 میلا تے لگی ہوئی ہے. یہ غیب دی خبر نہیں کیونکہ دھواں جو سن دکھائی دیتا ہے. دھوئیں نے وجود نار دوتے اگ دی موجودگی تے دلالت کر چھوڑی. غیب او مخفی اور پوشیدہ چیز ہے جڑی حواس خمسہ تو ہی پائے دلالت عقلی اور تقاضا عقلی تو بھی پائے رہے. ہن میرا عزیز میں دسا قرآن تا فرمائندا ہے جے تو مومن ہے مسلمان ہے تو ایتھے عقل دے گھوڑے دوڑانے قبر والی ہستیاں دے متعلق اور قبر والے انساناں دے متعلق. تو آدھے میری عقل وچ چیز نہیں آندی، وہ مٹی دے تلے. وہ بھائی غیب تا ہوندی ہوا چیز ہے جڑی عقل دے دائرے تو ہی باہر ہوے، حواس خمسہ دی اپروچ تو بھی باہر ہوے. اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن متقین واسطے ذریعہ ہدایت ہے. اور متقین دی تصاف شامل ہی ہوا حسن الذین یؤمنون بالغیب، جڑے سب تو پہلے غیب دے ایمان رکھسن، غیب دی تصدیق. عقل وچ آوے یا نہ آوے جڑی چیز عقل تو ہی ماورا ہے لیکن اللہ اور دے محبوب نے ڈسا چھوڑیے تو مومن بن سوئی تا کہ اللہ اور دے محبوب دی ڈسائی ہوئی عقل دے دائرے تو ہی باہر والی چیز دوتے بھی ایمان رکھ سکتا. تو یہ اگلیاں چیزاں عالم غیب دیاں جو قرآن نے ڈسایا ہے، جو فرمان مصطفیٰ نے ڈسایا پر حق کے ساڈا ایمان ہے. اگر انہاں چیزاں نہ منو تے اپنی عقل دے تحت رہو تو ما بعدت تبعیات تک جتنیاں بھی چیزاں نو عقل دے دائرے تاں آندیاں ہی نہیں. او بھائی افلاطون تھوڑا عقل والا آئی، ہاں جی سکرات اور بکرات تھوڑے عقل والے ہیں. نیوٹن تھوڑی عقل رکھدا آئی. نیل آرمسٹرانگ جڑا 56 منٹ تک 1969 اپنے 2 خلا نفر ساتھیوں سمیت 56 منٹ تک چند تے چہل قدمی سب تو پہلے نیل آرمسٹرانگ، وہ تھوڑی عقل رکھتا ہے. عقل والے بڑے بڑے لیکن عقل چل دی ہے صرف طبعیات دے دائرے دے اندر اندر. ہر وہ چیز جڑی ما بعد طبعیات ہے عقل دے دائرے تو باہر ہے. عقل تا اتنے تک عقل دا گھوڑا اس حد تو اگر ٹپدا ہی نہیں قرآن تو اس تو اگاں دیاں خبراں عطا فرما رہے ہیں. مصطفیٰ علیہ السلام تو اس کو اگاں دی گل ارشاد فرما رہے ہیں. اس واسطے ایک گمراہی دا بہت بڑا حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں اچھا ہے جو دل کے پاس رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اور عقل دے بارے حضرت علامہ اقبال مفکر اسلام مصور پاکستان دانائے رائز حکیم الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں ہاں جی کہ بھائی عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ. جتنے محبوب دا معاملہ ہے اتنے عقل رک گیا. انہاں بارگاہ میں نے جو خبر دیتی ہے بالکل برحق یا دل و جان نال تصدیق ساری عقل ہے. ابو جہل نے من کے آکھا 27 رجب دے دین جناب ہجرت تو پچھلے سال ابو بکر اے عبداللہ بن عثمان ابی کو حفا ابو بکر اتو صدے کو کیا ہونی تو اپنے صاحب اپنے ساتھی کی تصدیق کر سے جنہ دا تو کلمہ پڑھ دیں اور بچپن تو نہ دا ساتھی آ رہے. آپ نے فرمایا ماذا اے عمر بن حشام مخزومی ابو جہل دا سلام عمر بن حشام کیا ہویا؟ اس آقا جی یہ صبح سویرے حرم کعبہ جیسا ہی بیٹھے اسے تیرے آقا مولا بھی تشریف گھنا ہے علیہ السلام. وہ ادھر رات دے قلیل جا حصے میں بیت المقدس ہی پہنچا وہ تو آسمانہ دی تشریف لے گیا وَتَنَافَتَ دَلَّا فَكَانَ كَلَّا مکان اور سارے اور میں ساری کائنات کو دیکھ کے لیلن رات دے قلیل جا حصے دے میں واپس بھی آ گیا. تیری عقل مندی ہے افت سرکی ہو جئی خلاف عقل گل دی بھی ان کو تصدیق کر سے. حضرت صدیق نے نہیں فرمایا کہ اجے تا ہن صبح دا ٹائم ہے میری تا یہ کریم آقا نال ملاقات نہیں ہوئی پہلے بن کے تو جو دشمن ہے میں دشمن کی گل تے کیوں اعتبار کراں. میں پہلے محبوب علیہ السلام دی زیارت کرے صاحب دی خدمت حاضری دے کے قدم بوسی کر کے وقت محبوب کو پوچھا میرے کی میں محبوب فرمایا سر میں ان گل کرے سا پہلے میں تصدیق تے کرن دے نہیں. آپ نے فرمایا اوا کالا کہ جڑا تو آکھ رہے کہ رات دے تھوڑے جے حصے مسجد حرام شریف تو مسجد اقصی انبیاء کرام دی امامت وہ جناب پہلا آسمان دوسرا سرک اوا کالا تو سن کے میرے محبوب نے فرمایا ہے وہ خوش ہو گیا اندروں بھائی آج لگتا ہے ابو بکر بھی چھوڑ دے سی مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں. آپ نے فرمایا اوا کالا کیا میرے آقا نے فرمایا اس آقا جی فرمایا آؤ چلو میں تو سننا
آپ نے فرمایا میرے کریم آقا نے فرما چھوڑا ہے نا میں ابو بکر دی عقل وچ آوے یا نہ آوے کہیں دی عقل وچ آوے اف اصدق ہوں میں تصدیق کرتا میرے آقا نے جو فرمایا برحق فرمایا میرا کامل ایمان فسمی ابو بکر صدیقا اللہ نے محبوب دے وحی خفی نازل فرمائی میرے پیارے حبیب میرے ابو بکر دا مقام صدیقیت کبریٰ ہے جیڑی چیز عقل تو ہی ماں برائے میرے ابو بکر نے تصدیق کر چھوڑی ہو صدیقیت اور احادیث کریمہ کے مضمون موجود ہے سارے محبوب علیہ السلام واپس لوٹ آئے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حکم محبوب باہر تشریف گئے منجو حرم کعبہ 24 صنادید قریش کٹھے ہو چکے انہوں نے خبر لو کہ سانو اللہ نے معراج کا مقام عطا فرمایا محبوب علیہ السلام نے عرض کی تھی یا جبریل من یصدقنی یہ اللہ کہندے کل مہینہ لگدا ہے بیت المقدس ونجنے چسا رات دے تھوڑے جیسے گئے بھی ہیں آسمانہ لا مکان تو آ گئے کیڑا بندہ ہے جڑا تصدیق حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے حبیب ان اللہ یقرئ علیک السلام اللہ تو سلام بھی فرما رہے اور فرما رہے تو سب بے جھجک میں اللہ دا حکم ہے اس چیز نو بیان کرو ابو بکر یصدق کو کہا میرا ابو بکر جو موجود ہے وہ تہاڈی تصدیق کر سی نہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عظمتاں بیان کر دیو تو انو آنکھوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سانو ذکر سناؤ 4 گھنٹے ذکر کرتے ہوئے نہ تھکسو اور مومن نو تھکنا چاہیے ہی نہیں وہ بھائی جی اگر حضرت صدیق اکبر دیاں عظمتاں نو من دیو نا تو حضرت صدیق جیسا عقیدہ بھی رکھو محبوب نے فرما چھوڑا ہے قرآن نے فرما چھوڑا ہے ساری عقل دی حیثیت کیا ہے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ عقل چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے منزل وہ ہے جڑی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے واضح فرمایا چونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا آخری گلاں آخری پارے سورہ الفجر دی آخری 4 آیات بینات اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جس نے اللہ پاک دے او پیارے بندے جڑے مقام اطمینان تے انہاں دے وصال دا وقت آندا ہے انہاں نوں اللہ دی طرفوں مجد اور خوشخبری دتی ویندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے روح مطمئنہ تیرا دنیا والا وقت مکمل ہو گیا ارجعی الی ربک آ تو آئی بھی اللہ دی طرفوں ہمیں قل روح من امر ربی اس نے کلمہ کن نال تیرا وجود آئی آ ارجعی اپنے رب دی طرف واپس لوٹ آ چنانچہ روح جسم نو چھوڑ دیے اور قرآن فرما رہے جس لئے کوئی کافر مشرک منافق مرے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء کافرہ واسطے آسمانہ دے دروازے انہاں دی موت دے وقت کوئی نہیں کھولے ویندے انہاں دی روحاں نو ملک الموت علیہ السلام اور باقی فرشتے نال لے دن 500 سال دے فاصلے پہلے آسمان تے پہنچ دے دروازے نہیں کھلتے انہاں دی روحاں نو پٹک دتا ویندا 500 سال دے فاصلے تو زمین تے لیکن جویں مومن دی وفات ہوندی ہے مرد و عورت جوان بزرگ ہاں جی تفتح لهم ابواب السماء آسمانہ دے دروازے کھلدے چلے ویندے ہر دروازے دے فرشتے استقبال مرحبا بالعبد الصالح مرحبا بالعبد الصالح خوش آمدید ویلکم اللہ دے نیک بندے مومن بندے نو اس طرح کر دے جڑے اللہ دے کامل بندے نے حضور پیر پٹھان حضرت اسد خان صاحب جیسی ہستیاں آپ دے پیر و مرشد حضور سیدنا پیر سواگ کریم جیسی ہستیاں آپ دے پیر و مرشد موسیٰ زئی شریف علی کریم ہستیاں حضور پیر سیال لاجپال قبلہ عالم مجدد درام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت جیسی ہستیاں یہ جڑیاں کامل ہستیاں نے شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سلطان الطارقین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز ایسی ہستیاں واسطے آسمانہ دے دروازے کھل گئے اور یہ ہستیاں اتنا سعود اور بلندی نہ دی روح مبارکہ وصال تو بعد اختیار کرتی ہے این عرش الہی تے بن کے رب تعالیٰ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے ارجعی الی ربک سبحان اللہ احادیث صحیحہ دیکھو مسند احمد اور کتنی کتابیں جہاں احادیث صحیحہ جگمگا رہی ہیں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جویں ہی تساں وفات شدہ بندے مسلمان دے غسل دی کاروائی شروع کر دیو اللہ پاک حکم دے دے میرے ملائکہ کرام میرے بندے دے جسم نو غسل دلایا جا رہے دی روح نو واپس زمین تے دنیا چ لے ونجو چنانچہ روح نو فرشتے لے کے آویندن ملکوت الموت علیہ السلام اور باقی فرشتے قریب کوئی دیوار ہے اونچی کوئی درخت موجود ہے صاف ستھری اونچی چیز موجود ہے وفات پاون والے بندے دی روح تے موجود ہوندی ہے وَإِنَّ الرُّوحَ لَتَنْزُرُ
من یتولا امر غسلھا و کفنھا، روح دیکھ رہی ہوتی ہے میرے جسم نو غسل کون دلا رہے، کفن کون پہنا رہے۔ اس بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا جی غسل دی کاروائی مکمل ہوتی ہے، کفن پہنایا ویندا ہے، کفن دا آخری بند اور گرا جس نے بننے لگ دینا، اس نے روح نو حکم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تینوں حکم ہے تے اپنے جسم ہی داخل نہیں ہونا، لیکن اتھو اونچی جگہ تو چل اور ون اپنے کفن دے اندر جسم دی بیرونی سطح دے نال لپٹ ون۔ فرمایا روح تو چلدی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر صاحب نظر اللہ دا ولی جدی اکھل چ اللہ دا نور صفاتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وفات پان والے دی روح فرشتیاں دے نال اونچی جگہ تو چلدی ہے اور اپنے کفن دے اندر جسم دی بیرونی سطح نال لپٹ پئی ہے۔ ہن اٹھاؤ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز باب اثبات عذاب قبر، یہ حدیث مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 385 تے صحیح سند نال موجود ہے۔ سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روح اپنے جسم دی بیرونی سطح نال لپٹی ہوئی ہے کفن دے اندر، جس میں تھوڑے وچوں کسی دی وفات ہوتی ہے فاحتمل الرجال علی اناقم، اور تسا اپنے اس میت دے جسم نو اپنے موڑے تے چاہ کے جنازہ گاہ تے قبر والے پاسے ٹر دیو۔ فرمایا ان کانت صالحۃ، بخاری مسلم دے الفاظ ہیں، اگر وہ وفات پاون والا بندہ نیک آئی اودی روح کفن وچ لپٹی ہوئی ہے، جسم دے نال لپٹی ہوئی ہے، موجود ہے، تقولو وہ مسلسل روح کلام کر رہی ہے قدمونی قدمونی، اے میرے عزیزو میرے تے احسان کرو، جی میں غسل جلدی نوایا نے، جلدی میرا جنازہ پڑھاؤ، مختصر دعا کرو، اور قدمونی قدمونی جلدی کرو میرے جسم نو میری قبر تک جلدی پہنچاؤ، جلدی میری قبر تک میرے جسم کلام کر رہی ہے۔ کہ بخاری مسلم صحیحین دی حدیث سے صحیح ہے، جامع ترمذی مسند سب وچ، سنن نسائی ابو داؤد سب وچ حدیث سے صحیح موجود ہے، بار بار آ رہی ہے صحیح اسناد میں، وہ کلام کر رہی ہے، روح موجود ہے، زندہ ہے، کفن دے اندر موجود ہے، جسم نال لپٹی ہوئی ہے۔ اگو فرمایا ان کانت غیر صالحات، بخاری مسلم درفت، اگر خدا نہ خواستہ غافل انسان نیک نہیں، برائیاں غالب ہیں، تقول اودی روح بھی کلام کر رہی ہے اور آخ رہی ہے یا ویلہا این تذہبونی، یا ویلہا این تذہبونی، اے لوگو اگر قبر ایک ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی و بربادی اور عذاب ہے، این تذہبونی، من کتھے لے کے جا رہے ہو، میں نہ اس پاسے لے کے بنیو، میرے جسم نہ اس پاسے نہ لے کے بنیو۔ وہ روح بقیدہ کلام کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث سے صحیح، ابی داؤد دوسری جلد کتاب الجنائز، سنن نسائی کتاب الجنائز، جامع ترمذی کتاب الجنائز، ہاں جی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان القبر علی اول منزلۃ من منازل الآخرۃ، قبر آخرت دی منزلہ دی جو پہلی منزل ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا جنت دے باغ جو باغ ہوندی ہے، یا قبر جہنم دے ٹویاں دی جو عذاب دا خدا نہ خاصتا ٹویا ہویا کرتی ہے، عذاب دا گڑھا ہویا کرتی ہے۔ وہ چونکہ مرن والے دا تعلق روح عالم برزخ نال تعلق قائم کر چکی ہے، سانو بظاہر عام لوگاں نو قبر ایک ٹویا نظر آ رہی ہے، لیکن مومن نو پتہ ہے وہ روح چونکہ عالم برزخ نال تعلق پکڑ چکی ہے، اس نو وہ صرف ٹویا نہیں، اس نو جنت دیاں نعمتاں قبر وچ نظر آ رہی ہے۔ روح نے چونکہ جسم دے ذریعے دے نال اکٹھے انہاں نعمتاں تو فیض یاب ہونا ہے، اکیلی روح نہ نعمتاں تو فیض یاب نہیں ہو سکتی، جسم دے ذریعے دے نال ہو سی، لہذا آخری ہے قدمونی قدمونی، مہربانی کرو جلدی جنازہ پڑھاؤ، مختصر دعا کرو اور جلدی میری قبر وچ بن کے میرے جسم کو دفن کرو تاکہ میں روح نہ نعمتاں تو جسم دے ذریعے دے نال فیض یاب ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، روح کلام کر رہی ہے۔ فرمایا جس نے جنازہ پڑھ دے روح اگے فرشتہ درال کفن چو اس نو فرشتے آدھے نبی بہر آون بہر آون دیے، دیکھ رہی ہوتی ہوتے جنازہ دیا کتنی سفن، کون امامت کروا رہے، کیڑے کیڑا عزیز ادا آیا کھلوتا ہے جنازے واسطے، دعا کی میں منگ رہے ہیں، سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بد جس نے موڑیا کے چاہ کے چل دن ود تو کفن کے اندر آون دیے، بد جس نے قبر دے کول پہنچ دن فرشتہ درال ایک پاسے کھڑی ہو کے آقا کریم علیہ السلام دے صحیح سند حدیث الفاظ ہیں کہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں یدلی ہے جیفتہ فی حفرت ہی، ادھی قبر دے چودے جسم اور جیفے نو کون اتار رہے ہیں، انہاں عزیزہ نو دیکھ رہی ہے۔ جی میں قبر بند ہو دیئے، فرشتے فر ابو داؤد شریف دوسری جلد کتاب الجنائز، مسند احمد، کتنی کتاب ہے حدیث سے سیدنا برہ ابن عازب انصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو الدرداء انصاری رضی اللہ عنہ،
محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان الارواح لتعاد الى اجسادها، جویں قبر بند ہوندی ہے روح نو حکم ہوندا ہے لوٹ ون اس زمین چوں گزر کے اپنے جسم وچ داخل ہون، فرمایا جویں روح داخل ہوندی ہے نا قبر دے وچ بندہ بالکل جسم دے نال جسمانی حقیقی زندگی دے نال زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے۔ ٹھیک ہے جی، روح باقاعدہ داخل ہو جاتی ہے۔ نہیں استاد جی ساری عقل تو نہیں مندی، ہزارہ من مٹی آئی روح کیوں داخل ہو گئی؟ یہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے لو کنتم فی بروج مشیدۃ، سیسا پلائی ہوئی دیواراں دے کلے بنا چھوڑو، دنیا دے ساری امریکن چائنا جاپانی ٹیکنالوجی مل ونجے تے لوہے دی سب تو بڑی بھاری گیج والی چادر تیار چ کرے تے اس دا ایک بڑا کھلا حال کمرہ چ بناؤ، ایئر ٹائٹ کرو، ایسی دیوار لوہے دی بناؤ کہ جو تے نہ کوئی میزائل اثر کر سکے نہ کسی ٹینک دا گولا تے اثر کر سکے، اتنی بھاری گیج والا لوہا ہوئے، اس دا کمرہ ان بناؤ کہ ایئر ٹائٹ آکسیجن ہی نہ ون سکے اس وچ، جیڑا بندہ موت دے قریب ہوئے انہوں آکسیجن دے مصنوعی انتظام کرو، دے سارے معاملات کر کے کیمرے فٹ کر چھوڑو۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے اینما کنتم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتھے مرن والے نوں آخری سانساں دے وچ جتھے محفوظ کرنے نے کائنات جدید تو جدید ٹیکنالوجی نو بروئے کار لے آ کے انہوں بچاؤ، فرمایا یدرککم الموت، جتھے بھی ہو سو موت ٹائم تے آسی ملک الموت آ کے ایگزیکٹ ٹائم تے دی روح نو لے کے واپس چلے گا۔ وہ اتنی بھاری گیج لوہے دی چادراں چوں فرشتے آ بھی ویسن واپس بھی ویسن روح نو بھی نال لے کے ویسن، کیونکہ روح اتنا جوہر لطیف ہے، وہ دے واسطے بھاری تو بھاری لوہا تے سیسا پلائی ہوئی دیواراں دے کلے بھی نہیں رکاوٹ اور ہار کر سکتے۔ میرے بھائی پہ پاکستان نیوی دے وچ وہ میں دسن بھائی جان اساں سمندر تک بحر الکاہل تے 11 میل کہہ رہے ساڈا پاکستانی ہے کراچی دے کول فلانا فلانا اتنے اساں گہرائی چ ودے ہونے تے رسد گاہ دے وچ جناب سگنل سارے آ جا رہے ہوندے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، گزارش یہ ہے بھائی نیل آرمسٹرانگ جس لئے چند تے اتر آئی نا تو تلے امریکی رسد گاہ دے وچ خلائی مرکز دے وچ اس دی تو دے ساتھیاں دی جڑے دل دی دھک دھک دی آواز آئی نا وہ بھی اتنے ریکارڈ ہو رہی آئی کہ جب تک وہ چاند گاڑی دے وچ اس وقت 1 منٹ وچ اتنی مرتبہ دل دھڑک رہے تھے جس لئے باہر چند دی فضا تے آئیں وہ دے وچ کوئی کمی آئی ہے بیشی آئی ہے اعتدال بے اعتدالی وہ ساری آواز بھی سنی جا رہی ہے، دی تعداد بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ تسا انسانہ دا یہ نظام شعاواں دا ایسا ہے اور ریزن دا ایسا ہے اور سگنلز دا ایسا ہے تو میرے دوستو فرشتے تا انہا چیزاں نالوں بھی زیادہ لطیف ان پہ نا، روح تا انہا چیزاں نالوں بھی زیادہ لطیف ہے۔ اس وقت روح بالکل زمین دے جو گزرتی ہوئی جو سارے سگنل گزر پہندے نا جی وہ گزرتی ہوئی باقاعدہ اپنے جسم میں داخل ہو گئی اور جا اہو ملکان بخاری مسلم دیچے نکیرین علیہ السلام آکے اسے اٹھا کے بٹھا چھوڑ دیں فیسعلان وطو دے کلو ترائے سوال کر دیں جیویں روح لوٹ دیئے نا جی بات اتے جیڑا منظر ہوئے صبح ہوئے رات ہوئے شام ہوئے دوپہر ہوئے لیکن قبر دے اندر جڑا ہے مستقل چکے ہو الگ عالم برزخ ہے، قبر دی آخری اٹ لگ دے ہیں جیویں قبر بند ہوئی عالم برزخ و قبر شروع ہو گیا بات اتے جڑا بندہ اٹھی کے بعد ہے نا اس رو انج لگ دے ہے جیویں دیگر دا ٹائم ہے تے سورج بڑی تیزی نال غروب والے پاسے جا رہے ہیں۔ بجے اتھے نماز دی پابندی کروں نا سبحان اللہ، ہاں جی اتھے تا آخوں جناب نماز سے پڑھو استاد کی میرے کپڑے ذرا ٹھیک نہیں ہیں پہ تائیں اپنے کام کار تے بڑھنا ہوئے ڈیوٹی تے بہتن کپڑے دا بڑا خیال ہوتا ہے بڑے ٹائم نال استری بھی ہو گئے دھوپ بھی پہتے سارا کچھ پریس ہو گئے تائیں دوست دی شادی چ بڑھنا ہوئے اتھے تن کپڑے دا بڑا فکر ہے تے رب کریم دی بارگاہ دا اتنا ہی آکھا نہیں بنتا کہ اپنے کپڑے ذرا نماز دے قابل کپڑے ٹھیک ہوتے نیت بدرا بہانا بھی سیاہ رستا ہے جی میرے دوستو جڑا اتھے نماز دی پابندی کرتا ہے نا نماز اس قبر دے واسطے نور ہی نور ہے تو دیگر دا ٹائم انہیں لاٹ پلاٹا دی غروب دے قریب لگ دے تیزی نال اور جویں فرشتے اٹھا کے بٹھا دن سوال کو شروع کرنے لگ دینا اور ادھر من ربو کا نمازی بندہ یافتہ رہے حدیث سیئے چھے محبوب علیہ السلام فرماتے رہا میں توانے ہر سوال دا جواب دے سا میں نماز دا پابندہ دعونی اسلی میں چھوڑو پہلے میری دیگر نہ قضا ہوئے کیونکہ پنجے نمازہ جو افضل ترین اور اعلیٰ ترین زیادہ اہمیت علی نماز صلاة وسطی نماز اثر ہے یہ جڑا غور پر سو انشاءاللہ تعالیٰ وَتَتَعُونِ
دعونی اصلی چھوڑو اگر نماز دی عادت ہی کوئی نہیں نماز والے پاسے بہنا ہی نہیں بہت مشکلات تو الغرض محبوب علیہ السلام فرما دے رہے سوالہ اس واسطے ابو داؤد دوسری جلد 58 کتاب الجنائز حدیث سے صحیح ہے اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے آپ فرماتے ہیں سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہی کانا اذا فرغ من دفن المیت آپ جس نے میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں واقفا فوراً تشریف نہ گن ویندے واقفا کو کہیں رک ویندے ہیں دفن کر کے اکثر ان ہوتا ہے کہ میت دے سرحانے والے پاسے قبر دے سرحانے والے پاسے سورہ البقرہ شریف دا پہلا رکوع اولئک هم المفلحون تک آخری رکوع پیروں والے پاسے کھڑے ہو کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک پورا رکوع آخری پڑھتے ہیں اونچی آواز بس محبوب فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم اہم سنن ابی داؤد وہ قرآن پاک دی قرات والے بیہقی دے الفاظ ہیں جید السند حدیث ہے حدود آج تک امت دا عمل ہے صحابہ کرام اہل بیت اطہار دا پاکیزہ عمل ہے اور جناب ابو داؤد شریف مسند احمد اللہ سب الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کانا اذا فرغ من دفن المیت محبوب میت کو دفن کر کے فارغ ہو گیا واقفہ ٹھہر ویندے فقال استغفروا لاخیکم اور میرے آقا فرماتے ہیں جڑے تواڈے بھائی کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں اپنے اس بھائی واسطے استغفار کرو فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ہونی دے کل قبری سوالات کی تے ویسے تسا اوتے استغفار دے حق وچ کر رہے ہو سو تواڈی استغفار دی برکت ہو سی سوالاں دا جواب آسان ہو سی بخاری شریف پہلی جلد 181 بخاری دوسری جلد کتاب المغازی غزوہ بدر محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان بخاری مسلم ترمذی سنن نسائی ابی داؤد سب بھی صحیح سند نالے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَتَبَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ تُسا میت رو دفن کر دے ہو دعا میں استغفار کر کے جس نے واپس پلٹ دے ہو إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ قرع دن اچھی آواز میں خفقہ دن بالکل دھیمے معاملے نو تو کئی لوگوں دے چلن دا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دے چلن دی آواز آتی ہے بعض اوقات جتیاں ایسی پائی ہوتی ہیں بڑی دور تو تک گلی چو گزرے تو گھر والے نے اندر پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی بندہ باہر گزر رہے اور کئی اتنا ہونا یا جوگر ٹائپ شوز ایسے ہوتے تو یا چلن دا انداز ایسا ہوتا ہے کہ خود چلن والے نو بھی قدمہ دی آہٹ نہیں سنی دی محبوب نے دہائی لفظ استعمال فرمایا بخاری اور مسلم میں جن خفق دا لفظ بھی ہے کرعا دا لفظ بھی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے تبلا عنہ اصحابو تسا دفن کر کے واپس پلٹ دے ہو تسا زندہ لوگ جڑے ہن واپس جا رہے ہو اپنے قدمہ دی آواز نو سن سکو یا نہ سن سکو انہو لا یسمعو جڑے عزیز نو دفن کر کے چلے ہو وہ قبر تواڈے قدمہ دی آہٹ نو سن رہے ہیں جس نے سوالات کا مرحلہ ٹھیک ہو گیا اللہ پاک میں صدقہ عبدی میرے بندے بالکل سچ فرمایا افتحوا له بابا من الجنہ جنت جو کھڑکی کھلتی ہے اودیاں تازہ ہوا میں خوشبو والے قبر دی پہنچ گئی او سے وہ قبرہ ہو علا حد نظری اس دی قبر نو دی حد نگاہ تک وسیع کر چھوڑو یا تم کہ تسا تک ڈھیری ہوتے کھلوتے ہو وہ بھائی اندر ہو ڈھیری نہیں ہے یہ تواڈے کول چپ چھوٹی ہے یہ کارڈ دی میں تسا کتنے گھنٹے دے پروگرام فیڈ کی تھی موبائل فون وچ لیندے ہو تو جناب سارے پروگرام کئی گھنٹے تک یہ تواڈی اتنی ساری چپ دے وچ یہ تا یعنی اہل فلسفہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو بھی 385 سال پہلے دور افلاطون وغیرہ اور سقراط بقراط دا وہ لکھ گئے نا اپنی کتاباں دے وچ کہ اتساع الکبیر ہاں جی اتساع الکبیر کثیر فی الصغیر جائز کہ چیز بظاہر چھوٹی جئی ہوئے لیکن اود وچ وسیع کثیر بہت بڑی چیز سما بنے یہ عقلاً بالکل جائز ہے اور سارے مشاہدے دے جو آدھے چیزاں آتی ہیں اور آج تسا ہوتا عملی طور تے دیکھ رہے ہو کہ تھوڑا کارڈ چھوٹا دیا ہے بالکل سارے کو ایک چھوٹا دیا کارڈ ہے اسے مکتبہ شاملہ دیا کوئی 3 لاکھ کتاباں فیڈ کی تھی اسا اپنے جناب جس لے جنہ کلک کرتے اور سکرین تے ساریوں کتاباں دے جڑا صفحہ کٹو ہوا آیا کھلوتا ہے جڑی حدیث کٹو ہوا ہی کھلوتی ہے ہوتا پہ ان کا کوئی نہیں ہوتا پہ وہ تو چپ تا چھوٹی تھی یہ کارڈ تھی تو ادھ وچ سارے جہان سموئی کھلوتے تواڈی عمر کتنی ہے کہیں دی 50 سال ہے کہیں دی 40 سال ہے کوئی ساڑھا 20 سال دا اللہ سب کی عمر برکت عطا فرماوے جو ساڑھے جوان دی 20 سالہ یہ اگر حافظہ ٹھیک ہے نا گلا یاد رہ دیا یہ ہنے تھائی میں بیٹھے بیٹھے آکھا بھی جڑے موٹے موٹے کام نہ تیری زندگی دے
خوشی عالم تے باویں پریشانی والے ذرا ذہن لیا کہ ہنے دے ذہن دی لائبریری سارا 20 سالہ دور دی زندگی دا ہنے آوے سی حکیم صاحب عمرہ کر کے ہنے انہاں نو آکھو تو مدینہ طیبہ دی ایک گل دسنی لگنے سے وہ بھائی ذہن دی لائبریری تا بظاہر چھوٹی جئی ہے لیکن کتنا اودے وچ معلومات تے مشاہدات دا ذخیرہ موجود ہے یہ قبر اتو ڈھیری لگدی پئی ہے اندر تا محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او سے قبرہ مدخلہ ولا حد نظر جتنے تک بندے دی عالم برزخ نظر کم کر رہی ہوتی ہے نا اتنا قبر نو وسیع اور کشادہ کر دیتا اور قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت دے باغاں وچ باغ ہے میرے دوستو بد جڑے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص اسا امتی ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام دے ساڈے بھی دو جماعتاں امام بیہقی 458 انہوں جماعتاں دا ذکر کیتا ایک کہ حیات النبی علیہ السلام وصال اقدس تو بعد قبر انوری جلوہ گر عمر تو بعد ایک کہ کیفیت حیات النبی علیہ السلام تو ساڈے وچ بڑے بڑے اکابر ائمہ صدیاں تو آ رہے ہیں جنہاں اے فرمایا کیونکہ ساڈے آقا کریم علیہ السلام دی روح مقدسہ واسطے اللہ پاک نے عالم خلق جسم محبوب تو افضل تا کوئی مقام رکھا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ محبوب دی روح مقدسہ واسطے کائنات خلق کے افضل ترین مقام ہے تو محبوب دا جسم اقدس ہے قرآن فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ پاک فرماتا ہے بے شک میرا خانہ کعبہ شریف مسجد حرام شریف مطاف مزدلفہ منا عرفات آب زمزم شریف مقام ابراہیم حجر اسود شریف یہ سب مکہ مکرمہ موجود ہے لیکن میں مکہ شریف دی قسم انہاں چیزاں دی وجہ تو نہیں اٹھائندا انت حلم بهذا البلد محبوب میں مکہ اس واسطے قسم دے قابل لگ گئے کہ انت تساں دے وچ موجود اور جلوہ مسجد حرام خانہ کعبہ شریف دی وجہ تو بے پناہ مکہ مکرمہ نو برکت عظمت حاصل ہیں لیکن جیڑی عظمت محبوب دے قدمہ دے تلویاں دی نسبت دی وجہ تو ہے نا وہ کسی اور چیز دی وجہ تو نہیں ہے اس وقت تمام علماء دیوبند کیا لکھ رہے ہیں المہند جڑی عقائد علماء دیوبند دی کتاب ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس نے سارے محبوب علیہ السلام دی قبر انور جلوہ گری ہوئی تدفین فرمائی گئی دفن دے وقت قبر مبارک دا جیڑا بقع مقدس حصہ مبارکہ زمین دا محبوب دے جسم اقدس نال ایک باری ٹچ کر گیا ابد الآباد تک وہ قبر مبارک اور زمین دا حصہ وہ خانہ کعبہ شریف تو بھی افضل ہے عرش الہی تو بھی افضل ہے کرسی تو بھی افضل ہے اگر محبوب دے جسم انور دے نال زمین دا لگن والا حصہ تمام دے تمام امت دے علماء اور سارے دیوبند دا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قبر مبارک اور زمین دا حصہ دا محبوب دے جسم انور نال ٹچ کر ونیے مس کر ونیے وہ نسبت محبوب دی وجہ تو ہاں جی وہ عرش تو بھی افضل خانہ کعبہ شریف تو بھی زمین کا حصہ افضل کرسی تو بھی افضل خود جسم مصطفیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ شریف عرش اور کرسی تو کتنا افضل ہو سی حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھا چک دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نسبت کائنات خلق وچ محبوب دے جسم تو اعلیٰ نہ خانہ کعبہ شریف ہے نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ اعلیٰ علیین ہے نہ جنت ہے نہ کوئی اور کائنات کا مقام ہے اور قرآن نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یقینی طور تے میرے حبیب تو علی تا ہر آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالو افضل و اعلیٰ ہے تو اگر وصال اقدس تو بعد کتنے اکابر ائمہ لکھتے ہیں اپنی کتابیں ہر دور ہر صدی ہر علاقے میں کہ اگر محبوب دی روح مقدسہ اعلیٰ علیین چوے تو وہ تو بھائی اعلیٰ علیین تو جسم افضل ہے جسم اقدس پہ قربان بن جا جنت تو افضل ہے خانہ کعبہ شریف تو افضل ہے عرش تو افضل ہے کرسی تو افضل ہے حالانکہ قرآن نے تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب دی تعاون علی ہر گھڑی پچھلی نالو افضل و اعلیٰ ہے کہ اگر انہاں مقامات تے روح مبارکہ وصال تو جلوہ گر رہے تو بتاؤ اعلیٰ مقام وال نہ گئی ادنا آل گئی نتیجہ کیا نکل سی جسم محبوب تو افضل روح محبوب واسطے کوئی دوسرا مقام ہی نہیں جویں قبر مبارک بند ہوئی محبوب دی حدیث سے صحیح سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مروی ہے محبوب نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون انبیاء کرام جویں انہاں دا جسم مبارک قبر انور دفن فرمایا ویندا ہے فرمایا انبیاء محبوب خاتم النبیین محبوب تو پہلے جتنے انبیاء دا وصال ہویا محبوب علیہ السلام الانبیاء احیاء فی قبورہم انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مبارک مزارات وچ زندہ ہویا کرتے ہیں یصلون نمازاں بھی ادا ہویا کرتے ہیں مسلم شریف 3 سند حدیث پاک محبوب نے خود موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تو شب معراج گزر ہوئی رأیتہ قائما یصلی فی قبر عند الکثیب الاحمر قبر انور وچ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں زندہ ہونے
اور میرے دوستو انبیاء کرام دا مقام ہے باقی کاملین چونکہ قرآن پاک وچ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی سورۃ الفجر، لہذا مدبرین امر دے وچ اللہ دے کامل بندیاں دی روح شامل ہو کے دنیا دا نظام مثال تو بعد چلے دین، اور روح جتھے بھی ہوے چونکہ وہ عالم امر دی چیز ہے، جہات ستج قید نہیں ہوندی، دوری نزدیکی دا مسئلہ کوئی نہیں، کامل بندے دی وصال تو بعد روح جتھے بھی موجود ہو سی اپنے جسم دے نال دا مضبوطی نال تعلق موجود ہویا کرتا ہے۔ اس وقت صدیاں بعد بھی کوئی قبر شریف دیتے ونجے ان المیت لا یعرف من یزورہ و یستانس ہو گئی، جتنی دیر قبر تے راسو قبر دیتے تو میت پہچان بھی رہی ہے، جتنی دیر راسو ان سے راحت بھی حاصل کر رہی ہے۔ میرے دوستو حیات برزخی بالکل برحق ہے، عام تو عام مسلمان کیا کافر دی روح بھی زندہ ہے، وہ عذاب دے وچ ہے، سجین دے وچ ہے، مومن دی روح علیین اور جس مقام دیتے ہوئے لیکن جسم دے نال دا مضبوطی دے نال تعلق موجود ہویا کرتا ہے۔ اس واسطے آپ دیکھ سو کہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائدین فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث سندن بھی صحیح متنن بھی کتنی کتابیں چی حدیث صحیح موجود ہے، فرمایا محبوب علیہ السلام دی تدفین ہوئی انما کنتو، میں شرعی مسئلے تے غور کیتا کہ میں روضہ انور دے وچ کس حیثیت وچ وائن سکتی ہے، فقلتو انما ہوا زوجی، میں دلائل شرع دی روشنی چ پہنچی میں محبوب علیہ السلام دی زوج محترمہ، باقی لوگ دے وفات ہو بنے عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن بعد عورت آزاد ہوندی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام دی تا عدت ہی نہیں ہوتی، شہیداں دی بیوی شہید ہو گیا ہوتا مال وراثت کی تقسیم ہو بندہ ہے، شہید اگر شادی شدہ ہوتی بیوی چاہے 4 مہینے ڈاڑ ڈاڑے عدت گزار کے اگا نکاح کر سکتی ہے، وراثت کی تقسیم بیوی بے کا نکاح، لیکن شہداء دے مقابلے چ انبیاء کرام علیہ السلام دی حیات برزخی اتنی قوی اور مضبوط اور اعلی شہداء دے مقابلے چ کہ نہ انہاں دی ازواج تے عدت آندی ہے، نہ انہاں دی ازواج اگا نکاح کر سکتی ہیں، نہ انبیاء کرام دی وراثت جاری ہوتی ہے، سب کچھ انہیں موجود رہتا ہے۔ لہذا قل تو انما ہوا زوجی، میں اس سے نتیجے تے پہنچی میرے آقا اج بھی میرے شوہر نامدار میں اج بھی آپ کی زوجہ محترمہ اور شوہر کو بیوی دا پردہ نہیں ہوتا، لہذا جس نے باقی سارے لوگ حاضری دے کے چلے ویندے ہیں عشاء پڑھ کے، فرمایا وقت میں رات کتنے سمدی ہوں اپنے حجرہ مقدسہ جتھے میرے محبوب دی قبر انور حضور ام المومنین دے حجرہ مقدسہ وچ روضہ منیفہ یہ حضور ام المومنین دا کمرہ اور گھر مبارک ہے، فرمایا میں قبر انور دلال اور میں اپنے عام روٹین کے کپڑیاں دے وچ محبوب علیہ السلام دے قبر انور تے حاضری دیندی ہم رات کو آرام بھی کردی ہیں۔ 2 سال کئی مہینے سلسلہ جار فلما توفی ابو بکر وقت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وصال اقدس ہویا، آپ دی تدفین بھی روضہ مقدسہ میرے کمرے دے وچ ہوئی، میں انہاں دی بیٹی ہوں، میں وقت بیٹھ گئی اس حجرہ مبارکہ حضرت ابو بکر دے دفن ہونے تو بعد میں ایک پاسے بیٹھ گئی اور میں ساری شریعت مبارکہ دا جائزہ لیا، فقلت انما هو زوجی و ابی، میں دلائل شرع دی روشنی چ اس نتیجے تے پہنچی کہ ہی کستی میرے شوہر نامدار آقا و مولا حضور خاتم النبیین علیہ السلام وہ میرے شوہر، دوجی ہستی ابھی میرے ابا جان، نہ شوہر کول پردہ نہ ابا جان کول پردہ، لہذا میں عام روٹین دے کپڑے دن دے وقت موقع ملیا حاضری دیندی ہم، راتی عشاء تو بعد لوگ حاضری دے کے چلے ونجے نا اپنی اپنی جگہ تے میں اٹھائی آرام کر دیا اور عام روٹین دے کپڑے فلما دفن عمر وجس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئی، یکم محرم سن 24 ہجری آپ دا جناز ہویا، آپ بھی میرے ہی کمرے دے حجرہ مبارکہ یہ تیسری ہستی دفن ہو گئی، فقل تو میں وقت آکھا میں او قدم اٹھائے سن جنہا شریعت مصطفیٰ علیہ السلام میں تعلیم دے سی، میں وقت بیٹھ گئی ساری شریعت مبارکہ دا اس حوالے نال جائزہ لیا، آقا کریم علیہ السلام میرے شوہر بھی ہیں، میرے آقا و مولا آپ تو پردہ نہیں، ابا جان تو پردہ نہیں، لیکن حضرت عمر تو میرے واسطے اجنبی ہے، وہ تو محرم نہیں غیر محرم ہے، انہاں واسطے تو پردہ لازم، فرمایا وقت میں اپنا ونجنا بھی روزہ انواری محدود کر چھوڑا اور جس سے بھی گئیاں میں ویندی ہم لیکن وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ صَوْبِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ، حضرت عمر تو حیا اور پردہ کر دے میں پورا حجاب شرعی اختیار کر کے حاضری دے دیا۔ اگر حضرت ام المومنین دا عقیدہ حیات برزخی دا نہیں ہے اور حضور ام المومنین نو کہیں درس اور تعلیم دیتی ہے جڑی ہر گل تو پہلے فرمائے دے فقل تو میں مکمل شریعت دے احکام دا جائزہ لیا، وہی کہ تہاڈا علم ہے، تساں کہندے شاگردو اپنے استاداں دے شاگردو چند سال پتہ نہیں کورس ہی پورا کیتا نے یا نہیں کیتا سندہ مل ویندیاں، وہ اسلم رئیسانی صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان فرمایا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی بھی ہو،
ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. سارے معاشرے تو بڑا عجیب معاملہ بڑا کھلوتا ہے سارے وطن عزیز. وہ میرا بھائی حضور ام المومنین کہندی شاگردن مصطفیٰ کریم علیہ السلام. قرآن پاک 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 34 سے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا. انہاں دے گھر ہوئے جتھے رات دن صاحب قرآن آیات بینات دی تلاوت اور درس ادا کرتے. وہ ہستی فرمائے کل تو میں پوری شریعت کا جائزہ لیا اور میں آکھا مینوں روزہ انور وچ جس وقت تے حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے پردہ انہاں تو فرض ہے. او غیر محرم محرم نہیں ہے. میرے ابا میرے واسطے محرم ہیں. انہاں تو بغیر پردے دے وہی سکدیاں. حضرت عمر ان دفن ہو چکے ہیں. اگر حضرت ام المومنین نو درس نہ ہویا تعلیم نہ ہویا شریعت دی بھائی وفات تو بعد بھی ہستیاں زندہ ہیں. جڑا بندہ قبر تے بہندا اس نو دے بھی ہیں پہچان دے بھی ہیں مرد عورت اس تو پردہ ہونا نہیں. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ عالمہ مجتہدہ ہستی دا مذہب ہے جن دے کول زندگی دنیاوی دے وچ پردہ فرض ہے نا وفات تو بعد دی قبر تے ونجو پردہ فرض ہے پیا. پردہ کر کے اسلامی عورت ویسی بننا نہیں ویسی کیونکہ وہ ہستیاں زندہ ہیں. حضور ام المومنین رضی اللہ عنہ درس اور وقت آپ دیکھ سو پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ جس سے مشکل پیش آندی ہے احادیث صحیحہ کثیرہ من کے محبوب حضور استغفار کیتی سے نماز استسقاء اتنیاں پڑھی کھلوتے ہیں صدقے خیرات اتنی ہویاں کھلوتی ہیں. حضور بارش نہیں پہ وسدی ہلاکت العیال والاموال کچھ ننے بچہ کانت الرماد ہر شے سڑ سک کے سوا ہو گئی ہے. ہن زمین تے صرف دنیا تواڈا آسرا سانو موجود ہے. اللہ دی بارگاہ تے اتنی دعاواں کیتیاں اس کریم دی حکمت ہے اجے اودی رحمت نہیں ساڈے ال متوجہ ہو رہی. امتحان اس کریم نے لمبا کیتا ہے بس اس کریم دی رحمت نو جلدی متوجہ کرنا ہوے تے ذریعہ تے تساں ہو یا اللہ دے پیارے نال تواڈے قدماں چ آوے. حضرت بلال بن حارث المزہی محبوب دے مؤذن سیدنا بلال بن رباح الحبشی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہیں حضرت بلال بن حارث مزنی آپ فرماتے ہیں میرا قبیلہ تھا اتنے میل دور آئی میں اتھو ٹوڑا مسے آ پہنچا مدینہ طیبہ سدھا محبوب دے روزن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ عرض کی تھی حضور کچھ ہی نہیں بچہ سب ہلاک ہو گیا استسق اللہ علی امتک فإنہم قد ہلاکو. حضور میں تواڈے دربار وچ آ گیا کرم فرماؤ. اور ایک کیڑا سن ہے اس سن 18 ہجری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور پہ چلدا ہے. محبوب علیہ السلام دا وصال دس آخری گل یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری تے محبوب دے وصال تو 7 سال بعد دی گل ہے. روضہ انور وچ آئے کھلوتے استسق اللہ علی امتک یا رسول اللہ فإنہم قد ہلاکو. حضور اللہ کو بارش گنا کے دیو امت ہلاک ہو گئی تواڈی. تھکے ماندیاں پیشی تو پہلے مسجد وچ بن کے ذرا لیٹن نہ جی. محبوب علیہ السلام فوراً خواب تشریف لے آئے اور میں بلال بن حارث المزنی تواڈی فریاد سن کی تھی سے انکم مسکون میں بارش کا انتظام کروا چھوڑا ہے. اللہ نے بارش عطا کر چھوڑی نہیں. جس نے ایسا تشریف خواب جو گن میں سو تو جاگ سے ایتے عمر آج پیشی دی نماز جو ٹائم باقی ہے میرے پیارے عمر دے دروازے تے ونجے اقرا علیہ منی السلام ون کے میں اللہ دے محبوب دا سلام ہی پہنچاوے اور پیغام دے میں علیکا الکیس بلکیس یا عمر اے عمر پہلے نالوں بھی زیادہ چاپک دستی نال میری امت دی خدمت تواڈے تے راضی ہاں خوش ہاں اور ہوشیاری نال اور تنتہی نال میری امت دی خدمت کرو. یہ پیغام ہی دیوائے چاہ. چنانچہ حضرت محبوب علیہ السلام خواب زیارت کرا کے جنہیں تشریف گن گئے ہر طرف بارش جناب انہاں دے علاقے دے وچ بھی بارشاں ہر طرف جل تھل اس سے عالم چلے. حضرت عمر پاک دے دروازے چکے پیشی جو ٹائم باقی آئی حضرت عمر باہر تشریف گنائے امیر المومنین دی زیارت کی تھی محبوب دا سلام ہی دیتا پیغام. حضرت عمر نے اج والے مولوی صاحب والی گل نہیں کی تھی نہیں جی انہوں تو زندگی کو نہیں حاصل ہے تھوڑا وہم ہے فلاں نہیں. وہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے جنہیں پیغام اور سلام سنا محبوب دے سلام دا جواب ہی دیتا جالا یبکی. حضرت عمر نے روبڑا شروع کر دیتا زاروں کا اللہ تو لہٹا اتنا روئے داڑھی مبارک آسمان الکیلی اور تر ہو گئی قربان ہوئے اور بار بار زبان نے اقدس فرما رہے ہیں اللہم الا ما عجزت عنہ الا اللہم الا ما. اللہ پاک جتنی تے میں طاقت دیتی ہے تیرے محبوب دا فیض میرے ہوتے میں ہجت لمحہ امت دی خدمت کر رہے ہیں محبوب دے غلامہ دی الا ما عجزت عنہ. لیکن یہی گل میری طاقت تو باہر ہوئے تو بھی قیامت والے دن میرے کو سوال نہ کرے نہ تیرا محبوب میرے کو پوچھے. الغرض حضرت عمر نے چند دن انہوں نے مہمان کرایا انعام دے کے بعد انہوں نے سواریاں دیتی سارا کچھ واپس بارشاں ہو گئی ہیں زندگی نوی شروع ہو گئی ہے. یہ اپنے علاقے پہنچے ہر طرف جل تھلے
بن کے اپنی بیٹیاں سب تو پہلے ملن کھاون پیون دیا چیزاں دیتیاں نے پوچھا نے بچہ کڈن بارش شروع ہو جائی انہاں کا فلانی دہاڑ اتنے ٹائم دتے ٹیلی کیتا نے نا حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں جس لے خواب وچ محبوب نے فرمایا نا انکم مسکون جی میں مدینہ تے گیا با بارش شروع ہو گئی ساڈے علاقے چ این اس سے لمحے بارش شروع ہو پیارے صحابہ کرام جی جس لے استسقاء دا نتیجہ دعاواں دا نتیجہ وہ آخرت واسطے جمع ہو رہے لیکن دنیا چ نتیجہ نہیں آ رہا وہ تو آتے ہیں ہن آسرا ہی مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ہے محبوب زندہ ہے میں امتی اور غلام قبر تے ون کے سلام کرسا محبوب جواب دے سن بیڑی عرض و معروض کرسا محبوب سن سن بھی صحیح اللہ دی بارگاہ دعائی کرسن اور جس نے محبوب سفارش کر دے من اللہ فوراً رحمت فرما چھوڑ دے یہ ساری کس چیز دی رہنمائی دے دی میرے دوستو یا اللہ تعالیٰ دے کامل بندیاں دا معاملہ ہے اسا اج بھی اپنے مرشدان کرام جو عالم دنیا تو تشریف لے کے روح چکے زندہ ہے روح دا تعلق موجود ہے روح واسطے دوری نزدیکی دا مسئلہ کوئی نہیں مضمون ادھورا رہ گیا انشاءاللہ آئندہ کدے حاضری ہو سی تو جتنے گفتگو روک رہے اتھو اگے چلے سو اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ 2 دن قبل ایک مولوی صاحب نے کہا ہے ان دونوں کا ذبح کیا ہوا جانور مرغی گائے وغیرہ کھائی جا سکتی ہے جائز ہے کہ نہیں وہ بھائی توجہ نہیں رہی سارے اس فاضل ساتھی تھی نا جنہیں مولوی صاحب تشریف گنا یا تو انہاں دی توجہ نہ رہی ہو سی انہاں کیا کھائی میں تو نہیں سنا جے میرے اتنے لازم ہے میں سامنے بیٹھے ہو میں انہاں کو پوچھا یا انہاں دا نمبر پہ رابطہ کرا کہ بھائی تساں کے فرمایا اگر واقعی ہو میرے عزیز ان فرما گئے فاضل دوست کہ یہودی تے عیسائی دا ذبح کی تو یا جانور تا نہیں وہ سارے واسطے حلال نہیں ہے پیا کیونکہ وہ اللہ کا نام نہیں لیندے اور قرآن فرماتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ ہر وہ جانور اور ذبیحہ جو تے اللہ کا نام وقت ذبح نہیں لیا گیا لا تاکلوا وچ کچھ بھی نہ کھوائے تو وہ عموماً مشرک یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا مندے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا اللہ دا بیٹا وہ تسلیس دے قائل وہ بھی شرک جن تو وہ بھائی انہاں دے ہاتھ دا ذبیحہ مسلمان دا کیتا ہوئے ہوئے ٹھیک ہے شرعی طریقے نال ذبح ہوئے ہوئے وقت بھاویں یہودیاں دی دکان دے پیک ہویا پہ ہوئے تے الحلال لکھو وہ تو خرید کے کھانا جائز ہے یا پکاویں یہودی تے کوئی نجس چیز وچ نہ پاویں گھیو بھی پاک پاویں سارا کچھ ساری تعلیمات کے مطابق پاویں پکاویں او جا جائز ہے قرآن پاک کے اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم کہ جڑے لوگاں نوں تواڈے کول پہلے کتاب دتی گئی ہے انجیل مقدس تورات زبور شریف انہاں دا طعام حل لکم تواڈے واسطے حلال ہے صرف طعام ہے ذبیحہ دے متعلق تفاصیل آیت ہے یہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جدوں تے اللہ دا نام نہیں لیا گیا وہ جو اسا نہیں کھاونا ذبح مسلمان قصاب کرے مرغی ہے گاں ہے بکرا ہے دمبا ہے جڑی شے بھی ہے ذبیحہ مسلمان دا کیتا ہوئے ساڈے واسطے جائز ہے بھاویں پکاویں ہو ساری دکان تو گوشت خریدن بن کے پکاویں چا اور اود وچ اگر وہ سانو پتہ ہوئے کہ اس یہودی نو اسا جاننے ہیں اہل کتاب عیسائی نو جاننے ہیں یہ صاف ستھرے لوگ ہیں گھیو استعمال کرتے ہیں تو طیب و طاہر پانی طیب و طاہر ہر چیز انہاں دی پاک صاف ہوتی ہے وہ چیزاں جنہاں نو اسلام نجس آکھدا ہے اسلام حرام آکھدا ہے وہ کوئی چیزیں شامل نہیں کرے دے جڑے دوتے دل سارا مطمئن ہے اسا ادا پکایا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن گوشت کی مصنوعات جو بنایا گیا ہے تو ذبح مسلمان نے کی تو غیر مسلم کا ذبیحہ سارے واسطے جائز نہیں ہے کھانا جائز ہے ذبیحہ جائز نہیں اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول یہ ذبیحہ تے کھانے